नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु व ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज हमने अपना पारा 8 शुरू करना है और सूरह अल अनाम जो है पारा 8 में इस तरह एग्जैक्ट हाफ में सूरह अल अनाम ख़त्म होगी और नेक्स्ट हाफ में सूरह अराफ शुरू होगी। तो तलावत लगाते हैं जी आया 111। ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाज़िल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। इला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाए, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। पहली बात तो बहुत ही डरने वाली कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कुछ भी हम इनके साथ कर लेते। हमने ये पीछे की कंटिन्यूटी हमारी चल रही है ना, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये कह रहे थे कि जी हमें आप निशानी दिखाएं, अगर आप नबी हैं तो आपके ऊपर क्यों फरिश्ते पे क्यों नहीं आया जो है ये किताब, और ये कहते थे आपके ऊपर कहते थे कि आपके ऊपर क्यों नहीं आते मुझसे। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पहले भी कहा, पहली जो हमने आयत पढ़ी उनमें भी कहा कि अगर तुम कुछ सीढ़ी लगा के ऊपर तक चलते या कुछ होता तो ये तब भी ना यकीन करते। और अब ज़रा थोड़े से गुस्से से कहा कि अगर हम इन पे फरिश्ते भी नाज़िल करते, मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की हर चीज़ें इनके सामने जमा कर दी जाती तो भी नहीं ये लाते ईमान। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे पता ये लगता है कि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो फिर उससे किसी बात का असर नहीं होता, ठीक है? तो हमने अपने दिल के नर्म होने की बहुत दुआ करनी है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है ना, जब हमारे पे कुछ लाइफ में मुश्किल परेशानी आती है ना, तो दिल हमारा नरम हुआ होता है, तो कई दफ़ा ईमान भी हमें ज़्यादा महसूस होता है। रमज़ान में हमें ईमान ज़्यादा महसूस होता है, हमारा दिल जो है नरम हुआ होता है। किसी की डेथ से हम होकर आते हैं, हमारा दिल नरम हुआ होता है। हमें उस वक़्त अल्लाह का खौफ भी आ रहा होता है और ना हम सोच भी लेते हैं कि हाय अब हम ऐसे हमारे साथ भी होगा, कल हम भी चले जाएँगे। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो इसलिए हमने बहुत दुआ करनी है कि हमारे दिल नरम हो जाएँ। अच्छा जी, अब आया 112 की। और हमने उस इसी तरह और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों, अब 2 लोग हैं, शैतान इंसान और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है, जो एक दूसरे पर खुशाइंद बातें धोखे और फ़रेब के तौर पर इल्क़ा करते रहते हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें, तो वो कभी ना करते। बस तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी इफ्तरा परदाज़ियाँ करते रहें। ये सब कुछ हम इन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनके दिल इस खुशनुमा धोखे की तरफ माइल हों और वो इससे राज़ी हो जाएं और उन बुराइयों का इक्तसाब करें जिनका इक्तसाब वो करना चाहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एक वर्ड है, छोटे-छोटे वर्ड मैंने कहा था ना, आप देखा करें। ये ज़ुख़रुफ़ कौली गरूरा। ज़ुख़रुफ़ कौला क्या होता है? बातें, गरूरा क्या होता है? फ़रेब की। कि पहले चिकनी-चुपड़ी बातें फ़रेब की। अब ये कैसी हैं और कौन लोग ये करते हैं? जो अदुव्वन शैतान के शैतानी इंसान, और यानी कि नबियुन अदुव्वन दुश्मन होता है, शैतानुल इंसान वल जिन, यानी कौन से शैतान? इंसानों में जो शैतान है वो लोग और जिन्नों में जो शैतान है वो लोग। यानी कि ये अल्लाह ताला ने कहा जो इंसान और जिन्नों के में जो शैतान हैं, वो तो हमेशा से नबियों के दुश्मन हैं। और फिर ये क्या करते हैं कि ये बहुत ही बातें, धोखे वाली बातें हमारे जैसे लोगों को बहकाते हैं
اور اس میں دیکھیں اگر ہم غور کریں تو انہوں نے تو آج تک یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو اگر پتا ہو تو یہ جتنے ایسے لوگ ہیں جو اگینسٹ ہوتے ہیں، یہ جو سٹینک ایک پورا گروپ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جن کو آپ شیطان جن اور یہ وہاں پر باقاعدہ ملتے ہیں، اور یہ لوگ راتوں کو جو ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں کرتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں، منصوبے بندیاں کرتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ کیا 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 جائے، کیسے لوگوں کو ہٹایا جائے. اور وہ اس کے ساتھ بڑا وہ ایک پتہ نہیں ایک جادو ہے، کبالا جادو، اور بچوں کو بھی لیتے ہیں، مطلب کافی سیکریفائس کرتے ہیں، ایسی بہت سی چیزیں کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں نا، ہم ان باتوں پہ یقین نہ بھی کریں جو قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور وہ کیا لکھی ہے کہ یہ زخرف القول غرورن کیا ہے. اب ہم سمجھیں گے زخرف قول غرورن کیا ہے، چکنی چپڑی باتیں یہ کون سی ہیں جو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں. اب دیکھیں جیسے یہ نا ریپر بناتے ہیں، بڑا اچھا بڑا خوبصورت سا لیبل کرتے ہیں، بڑا اچھا ریپر لگاتے ہیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 21st سینچری میں نا لوگ جو ہیں وہ ریلیجن کو ہم ریپلیس کر دیں گے، لوگ خدا کو بھول جائیں گے. انہوں نے کہا ریلیجوسٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آل وی نیڈ از اسپرچویلٹی. اور اسپرچویلٹی میں یہ ٹیچ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کریں نا کہ کسی ایک چیز کو کوئی پاور آف یونیورس سے یو جسٹ گیٹ کنیکٹڈ، ہاں، اور اس کو پکڑ لیں اور جسٹ اس پہ فوکس کریں، اور آپ جو ہے اسی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو فوکس کریں، آپ کو بڑا سکون ملے گا. میڈیٹیشن کریں اینڈ یو ہیو ڈائریکٹ کنیکشن ٹو گاڈ. کہتے ہیں آپ کو خود گاڈ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، یو ڈونٹ نیڈ اینی ون ایلس ان بٹوین. یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، ہمارا تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، تو ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں. تو وٹ دے آر سیئنگ، دے کہہ رہے ہیں کہ ایلیمینیٹ آل دیز تھنگس ان بٹوین. یو بک کو ایلیمینیٹ کر دو، رسولوں کو ایلیمینیٹ کر دو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی پریچنگ کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں، یو ہیو ڈائریکٹ کنیکشن ٹو اللہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کتاب دی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، رسولوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر جو ٹیچنگز ہمیں بھیجی ہیں وہ تو نکل جائیں گی. پھر دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہم نے تو پڑھا ہے نا شیطان کیا کرتا ہے، یامرون الفحشاء والمنکر، فحشاء اور منکر کی، ہمیں بے حیائی کی اور یہ باتیں بتاتا ہے. اور فطرت میں تو اتنی حیا ہے، ہمارا تو مذہبی حیا اور عدل کے اوپر ہے. اور دیکھیں نا ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. آپ سوچ لیں 3-4 سال کا بچہ ہے نا، اگر آپ اس کو ایک کپڑے کا ہے نا کہ سب کے سامنے تمہیں چینج کر دیں تو دے فیل شائے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، یعنی میں نے کرنا. اور وہ تو اس کو تو نہیں پتا نا کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا، لیکن وہ حیا اس کے اندر ہے. انہوں نے یہ لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جو ایسی چیزیں ہیں جب اس کو سر عام کرتے ہیں، پہلے تو یہ اس کو ایکسپیکٹ بتاتے ہیں ایکسیپٹیڈ کہ سٹیجز میں آتی ہیں، یہ ایک دن میں نہیں پھیل جاتی چیز. سب سے پہلے آتا ہے کہ اٹ از ایکسیپٹیڈ، پھر آتا ہے کہ جی اس کو پھر جو ہے یہ پہلے ایکسیپٹیبل بناتے ہیں، پھر ایکسپیکٹیشن بناتے ہیں کہ ناؤ اٹ از ایکسپیکٹڈ فرام یو ٹو ڈو دس، پھر اس کو لائکبل بنا دیتے ہیں کہ ہاں، اور پھر کیا ہوتا ہے پریفریبل بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے لیبلز لگاتے ہیں جیسے اٹ از بولڈ اینڈ کانفیڈنٹ. اور پھر وہ آپ کے مائنڈز میں ڈالتے ہیں، جیسے میڈیا میں اگر کوئی دکھانا ہو لڑکی بہت بولڈ ہے اور کانفیڈنٹ ہے، تو اس کو جب آپ دیکھیں گے موویز میں تو ویمن ان پاور، تو اس کو وہ ایسے ہی ہاں، تو اس میں وہ ایسے دکھائیں گے عورت کو کہ اس طرح کی بڑا فیشن اس نے فل کیا ہوا ہے، فل وہ تیار ہے، وہ دکھائیں گے. وہ ایک امیج بندے میں پڑ جاتا ہے کہ بولڈ اور کانفیڈنٹ اگر لگنا ہے تو یہ مجھے ایسا اٹائر کرنا ہوگا. اور جب کوئی دکھانا ہوگا کہ عورت بڑی اپریسڈ ہے اور اس کو بالکل عقل نہیں ہے، یعنی ان ایجوکیٹڈ ٹائپ کی گھریلو عورت، اور اس کو کچھ نہیں پتا، سب سے بیکورڈ اور میڈیویل وومن جو کہتے ہیں نا، تو پھر وہ ایسے حجاب والی دکھا دیں گے کہ یہ والی جو ہے اس کو تو نہ پڑھنا آتا ہے نہ بولنا، سب سے اپریسڈ وومن ہے یہ. تو وہ چیزیں سب کے مائنڈز میں آ جاتی ہیں. تو یہ زخرف القول غرورن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے بہت ان چیزوں کو، اور پھر یہ ایسے چھوٹے چھوٹے میسیجز دیتے ہیں نا جو ہمارے کانشیس سے کچھ ہمارے سبلمنل میسیجز آتے ہیں، جیسے کہ ایڈز جیسے شروع ہوں گے نا تو اچانک ہی کوئی ایک چھوٹی سی چیز جیسے دکھا دیں گے، مطلب کوئی بھی فحاشی اور یعنی کہ ہلکی سی چیز بھی دکھا دے نا، بالکل ایک آپ نے وہ زیادہ نہ بھی دیکھی ہو، جب اس کا ایک امیج ہلکا سا بھی آ جاتا ہے نا آپ کو، تو وہ آپ کا میسج جو ہے نا آپ کے سبلمنل مائنڈ میں چلا جاتا ہے. تو یور مائنڈ اسٹارٹس ایکسیپٹنگ دیٹ تھنگ کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، اچھا یہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو اب یہ جینڈر رولز جس طرح آج تک یہ اس بات پہ اٹیک نہیں کر سکے تھے کہ اب یہ اٹیک ہو گیا، یہ جینڈر رولز کی جو نئی وار شروع ہو گئی ہے. پہلے تک کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں تھا، ہمیشہ آدمی جو تھے وہ بریڈ ارنرز تھے، لیکن اب یہ کامیاب ہو گئے اس بات میں کہ عورتوں کو بھی بریڈ ارنر ہونا ہے. کہا ایکول کریں رسپانسبلٹی، بچے بھی ایکول کریں، فلانا بھی ایکول کریں، کمائیں بھی ایکول، سب کچھ ایکول کریں، عورتیں باہر نکلیں، گزارے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں تو. اور تو اس سے کیا ہو گیا کہ ایک تو پوری پکچر بدل گئی، اور آپس میں فیملی بانڈنگ بھی ختم ہوئی، بچوں کو مائیں اویلیبل نہیں ہیں.
بچوں کو مائیں اویلیبل نہیں ہیں ان کی، اس کے لیے بچے بڑے جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور پھر دوسری بات کیا، پوری جینڈر رول ہی ہوگی. ایک تو ہوم ہسبینڈ، ہم نے نئی ٹرم بھی سیکھ لی، وہ بھی اب ایک اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں. ہوم ہسبینڈ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ سب زخرف القول غرورن ہے. اور پھر یہ ایک بڑے اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ذہنوں میں ڈال ڈال کے انسان کو جو ہے وہ کرتے ہیں. جوانی میں بڑی کہہ دیتے ہیں جوانی دیوانی ہے، اس میں تو سب کچھ کرنا چاہیے، یو اونلی لیو وانس، کرو بس، اب جو کر سکتے ہو کر لو، پھر تو یہ ہو جائے گا، پھر تم کیا کرو گے. تو اس طرح کی باتیں کر کر کے اور ٹرائی کرو. یہ ڈرگز اور جو چیزیں منع ہیں، کسینوز کس طرح اوپنلی کھلے ہیں، کس طرح اوپنلی ڈرنک ہر جگہ اویلیبل ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ ویسٹرن کلچر، اٹس لائک پرویلنگ ان آر اون کنٹریز ایز ویل. تو اوپنلی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. پھر دیکھیں نا یہ قوم لوط کا جیسے ذکر ہے، اب یہ جو LGBT اور جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ فیملی ٹری کیا ہونا چاہیے، دے کین بی 2 mothers, دے کین بی 2 fathers, اور دے کین بی 1 mother and father, choose whatever you want. اب چھوٹا سا بچہ، اسے کچھ سمجھ نہیں، اسے کہہ رہے ہیں you can choose whatever you want to choose. اور پھر یہ کیا ہے کہ اولاد اور ماں باپ کو بوجھ بنایا ہے کہ بچے ماں باپ کو علیحدہ کرو فیملی سے اور ان کو تو ڈالو اس طرح کہ مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہالی ووڈ کو بھی یہ پہلے ہولی ووڈ کہتے تھے نا، تو اب ہالی ووڈ کہنا شروع کر دیا. اور اس میں بہت یہ ہے کہ عورت کو جو ہے نا اس کو بہت اس سے انسیکیور کر دیا. عورتیں بہت انسیکیور ہیں، ان کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ کر رہے ہیں، ان کو کوئی رسپانسبلٹی نہیں، انہیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، وہ سنگل مومز بن رہی ہیں. اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس طرح ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ گن وائلنسز، ان کی بلین کی انڈسٹری ہے، پورنوگرافی کا آپ دیکھ لیں، فیشن انڈسٹری دیکھ لیں، ان کی وارز دیکھ لیں. مطلب اتنی چیزیں ہیں کہ آپ بس بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں زخرف القول غرورن میں آتی ہیں، اور ہم نے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بچنا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ ہم سب کچھ کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ اپنی برائیوں میں اقتصاد کرتے جائیں، جتنا وہ چاہتے ہیں اپنی برائیاں بس کرتے جائیں، پھر اسی کے اندر پھر یہ بھی گم رہیں، تاکہ پھر ان کو بعد میں ہی اس کا ہم پتہ چلے گا آخرت میں جب ان کی پکڑ ہوگی. اچھا جی 114 ہے. پھر جب حال یہ آتا ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ. یہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کہ شک نہیں کرو، یہ ہماری کتاب ہے، اس کا تم نے ساتھ نہیں چھوڑنا. تو کتاب اللہ نے کہا ہے نا میری رستی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو یہ کتاب کو اگر ہم مضبوطی سے تھامیں کہ اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے تھامیں گے تو پھر ہم یہ سارا جو آئیڈیالوجیکل وارفیئر چل رہا ہے نا، we can protect ourselves from that انشاءاللہ تعالیٰ. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے کہا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بات کو ایمفسائز کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ کچھ ہم نے دیکھا آیات میں ڈائریکٹ ہم سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ڈبل ایمفسائز کرنا ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں حضرت محمد کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں آتا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو وہ حضرت محمد کو کیا کہہ رہے ہیں، بیسیکلی ہمیں ڈبل ایمفسائز ہو رہا ہے کہ اللہ کی بھی بات ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ آرڈر ہو گیا کہ اگر تم لوگ اکثریت کے کہنے پہ چلو گے جو اس زمین میں بستے ہیں تو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے وہ تمہیں، کیونکہ وہ محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کریں. تو اب میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی، پھر رپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایک صحابہ دعا کرتے جا رہے تھے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں کر دو، تھوڑوں میں کر دو، تھوڑوں میں کر دو. انہوں نے کہا یہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اس میں کیا کہا ہے کہ جو اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں وہ تو بھٹک جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں میں تھوڑوں میں ہو جاؤں. تو ہم نے بھی، اور ہمارے تو آج کل بات ہی یہی ہے، what trend following، کس کے کتنے لائکس چل رہے ہیں، کون کتنا پاپولر ہے، چاہے وہ ریلیجن ہو چاہے وہ میڈیا ہو، وہ کہیں بھی ہو. ہم ریلیجن میں بھی ہم انہی علماء کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹرینڈ فالوورز ہوں، جن کو سب فالو کر رہے ہیں. وہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ سب، تبھی تو کہتے ہیں نا کہ بہت غور کریں کہ دیکھیں ہمارے پاس حدیث ہے اور اس کے بعد فرسٹ 3 جنریشنز تک کے ہم جو فالو کریں تو وہ وہاں تک کی چیزیں ہمیں فالو کرنی چاہیے. اس کے بعد کچھ چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر اجماع قیاس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن موسٹ چیزیں جو ہم نے دیکھنی ہے تو ہم وہاں تک اپنے آپ کی دیکھیں. تو کیونکہ وہ بیسٹ جنریشنز تھی نا تو ان کو ہم دیکھیں. لیکن اب یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹرینڈ فالوئنگ، ہمارا کام ہی یہی ہے. اور پھر میں نے مثال دی تھی کہ بھیڑ چال، کہ ہماری بھیڑ چال ہے، ہم وہ بھیڑیں، they call us sheep. It's not that I'm saying this.
the word which they use for us, for the people, is sheeps. हाँ, तो they are the sheeps, they're gonna follow us. और sheeps का क्या होता है, मैंने बताया था ना, उनको ऑर्डर दो तो जैसे आवाज लगाते हैं उधर को चली जाती हैं। अब जो जौन से गेट से गुजारना हो आप उसको उधर को करें, वो सब चली जाती हैं। तो ये जितने प्रॉफिट से ये थे ना उस वक्त, शेपर्ड्स थे ये लोग, और वो बहुत सीखते थे शीप से। तो वो तो हमें तो वो उनका नाम ही है यार, कहते ही हैं कि इनको तो जिधर लगाएंगे लग जाएंगे। तो इसीलिए वो हमारे मीडिया में जो अब आपने देखा, पहले नेटफ्लिक्स में ये कब एलजीबीटी वाली बातें इस तरह होती थी, अब क्यों होने लग गई? अब नया ऑर्डर आ गया, अब वो क्या कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तो दिखा रहे हैं। मुझे तो ये फिक्र है, हम तो इससे अभी कर रहे हैं ना, लड़ रहे हैं, हमारी जनरेशन का क्या होगा। जब हमने कुरान पढ़ा, हमें समझ आई, तो देन वी रियलाइज कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। और हम तो मतलब समझा जाए यानी कि इतने मतलब बेवकूफ ही थे कि ये भी नहीं पता था कि पर्दा फर्ज है। हम समझते थे ले लिया नहीं लिया तो भी ठीक है, फर्ज है ये पता ही नहीं था। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब पता चल गया। तो इसीलिए हमने जो है वो इन अपने जनरेशन्स की फिक्र भी करनी है, राइट, कि ये लोग तो इस तरह करते ही रहेंगे, और अल्लाह ताला ने कह दिया कि अक्सरियत के कहने पे चलोगे तो ये तुम्हें रास्ते से भटका देंगे। तो हमने बहुत केयरफुल होना है। 117, दरहकीकत तुम्हारा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि कौन इसके रास्ते से हटा और कौन सीधी राह पर है। फिर अगर तो लोग अल्लाह की हिदायत पे ईमान रखते हों, तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीज़ों के इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया, उनकी तफसीलें मैं तुम्हें बता चुका है। बकसर लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर महज अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कुन बातें करते हैं। इन हद से निकलने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। अब ये फिर देखा क्या, बेकसरत लोग कैसे हैं, कि बकसरत लोगों का हाल क्या है कि इल्म है नहीं है, और इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिशात की बिना पर, मतलब अपनी उसके ऊपर कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग का बस फतवा लगा रहे हैं, और इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिशात के बिना पर गुमान करते हैं। और ये वो वाली बातें हैं जो बिदात जो थी ना, मुशरिकीन ने मक्का ने निकाल ली थी, और ये कहते थे कि ये वाला जो है ना जानवर, ये तो हमारे खुदा के लिए है। इसे है कि ये जो बिदात है ना, बिदात ये कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया उससे अगेंस्ट कोई भी आप इबादत का तरीका अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट करेंगे तो वो बिद्दत में शामिल हो जाएगा। तुम खुले गुनाहों से बचो और छुपे गुनाहों से भी। जो लोग गुनाह का इक्तिसाब करते हैं वो अपनी इस कमाई का बदला पाकर रहेंगे। यानी कि अल्लाह ने कहा दोनों दोनों गुनाहों से बचना है, खुले भी और छुपे भी। छुपे गुनाह क्या है? जो अकेले में इंसान कर देता है, तो उससे भी हमने बचना है। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेके ज़िबा ना किया गया हो, इसका गोश्त ना खाओ। ऐसा करना फ़िस्क है। शयातीन अपने साथियों के दिलों में शकूक व एतराज़ात इल्क़ा करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा करें। लेकिन अगर तुमने इनकी तात कबूल कर ली तो यकीनन तुम मुशरिक हो। अब ये शिर्क हो गया, गैरुल्लाह के नाम का खाना। शिर्क में मैंने कहा था ना कि आपसे ज़िक्र करेंगे कौन सा शिर्क होता है। जैसे एक शिर्क फ़िल इबादत होता है, और शिर्क फ़िल ज़ात होता है। तो उसमें एक, जैसे आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जैसे इबादत करते हैं ना, वैसे किसी और की इबादत आप नहीं कर सकते ना। तो जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे हम सजदा करते हैं नमाज में, तो वो कई दफ़ा आपने देखा पीरों फ़कीरों के वहाँ पर भी इतने एहतराम से जाते हैं कि सजदा जो है वो कई तो कर लेते हैं सरदे, और कई झुक-झुक के जाते हैं और कहते हैं हम पीठ नहीं कर सकते पीछे, क्योंकि एहतरामन। और फिर कई दफ़ा कहते हैं कि हम तो वहाँ जाके सिर्फ़ दुआ उनसे थोड़ी माँग रहे हैं, दुआ तो हम अल्लाह से माँग रहे हैं। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदगी बख्शी और वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान ज़िंदगी की राह तय करता था, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हो और किस तरह उनसे ना निकलता हो? काफ़िरों के लिए तो इसी तरह के अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। ये फिर वही बात आ गई ना कि रोशनी में होना और तारीकियों में होना, कि दोनों में कैसे फ़र्क हो सकता है? रोशनी क्या है? जो नूर है, ईमान का नूर है, जो किताब का नूर है, किताब की रोशनी है, एक वो हो, और एक वो इंसान हो जो अंधेरे में पड़ा हुआ है, जो गाफ़िल हो, जो काफ़िर हो, वो कैसे बराबर हो सकता है? और इसी तरह हमने हर बस्ती में उनके बड़े-बड़े मुजरिमों को लगा दिया है कि वहाँ अपने मकरो फ़रेब का जाल फैलाएँ। दरअसल वो अपने फ़रेब के जाल में आप ही फँसते हैं। अब ये देखा, बड़े-बड़े मुजरिमों को लगा दिया जो अपने मकरो फ़रेब का जाल फैलाएँ। कि अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो सोशियो इकोनॉमिक हाई एलीट क्लास है, जो वहाँ पर जो कुछ करते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने कहा हमने लगा दी हैं वो अपने फ़रेब के जाल वहाँ पर फँसाते हैं, मगर उन्हें शऊर नहीं है। तो ये हम कई दफ़ा तो सारे फ़ॉलोइंग हमारी यही है ना, हाई सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी क्या कर रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सारी फ़ैशन इंडस्ट्री ऊपर से नीचे आ रही है ना। जो वो कर रहे हैं वो हमने करना है, जो वहाँ नज़र आ रहा है वो हमने पहनना है, जैसा उनका आउटलुक है वैसा हमने। और हमने फिर क्या, हमारे क्या हो गया हमारा, हमारी थिंकिंग क्या हो गई, मेक योर लाइफ़ कंफर्टेबल। हमारे दीन का मज़ाज क्या है? हमारे दीन का मज़ाज है एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। कैसे?
embrace the discomfort कैसे है? जब हमने रोजा रखना है तो हमने खाना नहीं खाना, that's a discomfort to us, right? हमने फजर की नमाज पढ़नी है या तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, हमने आधी रात को उठते हैं अपनी नींद कुर्बान करनी है, what is that? Discomfort, right? अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि औरतों को सजना संवरना पसंद है, लेकिन एक हद लगा दी कि तुम औरतों के बीच में कर सकती हो, आदमियों में नहीं कर सकती। What is that? That's a discomfort, right? और फिर कितनी भी आप मिसालें ले लें, इट कम्स डिस्कम्फर्ट के साथ आती हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन टू एम्ब्रेस द डिस्कम्फर्ट। और हमारे माइंड्स में क्या है, हम लोग हमारे माइंड्स में क्या है, मेक योर लाइफ कंफर्टेबल। दिस इज ज़ुखरुफुल कौला गरूरन, जो बचपन से हमारे माइंड में इतना घुस गया है, क्योंकि हम लोगों की सारी जिंदगी की कोशिश क्या है कि हम कंफर्टेबल कैसे हो जाएं। हमारे पास पैसे होंगे तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, ये बड़ी गाड़ी होगी हम कंफर्टेबल होंगे, अच्छी ये होगा तो हम कंफर्टेबल होंगे, अब फलाना बड़ा कंफर्टेबल, तो हम तो कंफर्ट की ख्वाहिश कर रहे हैं ना। हमारी ख्वाहिश क्या है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं। तो हलाल में भी इसराफ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा-सा इसको भी हम अपने माइंड्स को ये बात बताएँगे ना हल्की-हल्की, तो हमें समझ में आनी शुरू होगी कि हाँ, शायद ये एक नया विंडो खुला है। ओह! वाक़ई ये भी मुझे करना चाहिए। और बिल्कुल ये भी कहते हैं कि कभी शॉपिंग पे जाए ना, हर दफ़ा अपने नफ्स को मत खिलाते जाओ। क्योंकि जो हम खिलाते हैं ना, हम अपनी बॉडी को खिलाते हैं। ये कम्फर्ट हमारी बॉडी की कम्फर्ट है। हम अगर बहुत दफ़ा शॉपिंग करें, कई दफ़ा छोड़ दें कि नहीं लेना। ये जो हम खा-पी ये सब रहे हैं ना, ये हमारी बॉडी का काम है। और जब हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो हम अपनी बॉडी को कंफर्ट करते हैं। तो रूह को हमने अपनी को खिलाना है। तो हम अपनी रूह की ग़िज़ा कहाँ से आती है? रूह की ग़िज़ा हमारी कुरान पढ़ने से आएगी, रूह की ग़िज़ा अल्लाह के ज़िक्र से आएगी, रूह की ग़िज़ा तो ये दुनिया में हमें यही सिखाते हैं ना, फीड योर बॉडी। ये जितनी चीज़ें हैं, खूबसूरत लगना, ये पहनना, ये खाना, कंफर्ट करना, ये सब बॉडी के लिए है। इनकी सारी प्रीचिंग्स क्या हैं? अपनी बॉडी को आप फीड करते जाओ। और हमने क्या करना है? हमने अपनी रूह को भी फीड करना है। अच्छा जी, 124 जब इनके सामने कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम ना मानेंगे जब तक कि वो चीज़ खुद हमको ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि अपनी पैगाम बरी का काम किससे ले और किस तरह ले। करीब है वो वक़्त जब ये मुज़निब अपनी मकारियों की पादाश में अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत और सख्त अज़ाब से दो चार होंगे। तो ये उन्हीं के जो एतराज़ात हैं उनका ज़िक्र है। बस ये हकीकत है कि जिसे अल्लाह हिदायत बख्शने का इरादा करता है, ये अब हमारे लिए दुआ आ गई है, हम सब मान लें कि जिसे अल्लाह हिदायत अदा करने का इरादा करता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। तो इस्लाम के लिए हमारा सीना खुल जाए, आमीन सुम आमीन, या हम सब दुआ करें यशरह सदराहु लिल इस्लाम। और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है, उसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भींचता है कि इस्लाम का तसव्वुर आते ही उसे यूं मालूम होने लगता है गोया उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रही है। इस तरह अल्लाह हक से फरार और नफरत की नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। तो इतना सख्त हो जाता है सीना कि फिर बहुत बुरी लगती हैं इस्लाम की बातें। तो मुनाफिक की निशानी एक ये होती है कि मुनाफिक को जब हम कोई चीज़ बताते हैं ना उसके अंदर, तो उसको मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई इम्प्रूवमेंट की बात करें ना, तो उससे वो बर्दाश्त नहीं हो सकती, रिपेल करता है। तो ये मुनाफिक की निशानी होती है। और फिर यही है कि जब इस्लाम की बातें बताते हैं तो फिर क्या होता है, दिल इतना भी ज़्यादा बुरी लगती हैं, दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगेगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा, जो आपको दोस्त अच्छी बात बताएगा उस पे बड़ा गुस्सा आएगा। अच्छा जी, 126 हालाँकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और उसके निशानात उन लोगों के लिए वाज़िया कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। तो और उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है। या अल्लाह हमें उस सलामती के घर में दाखिल कर दे, आमीन सुम आमीन। दारुस्सलाम, और वो उनका सरपरस्त है उनको सही तर्ज अमल की तरफ से जो उन्होंने इख्तियार किया है। जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा कर देगा, उस रोज़ वो जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा कि ए गिरोहे जिन, तुमने तो नूए इंसान पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम में हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस वक़्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ़ वही जिन्हें अल्लाह ताला बचाना चाहता है। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। और ये देखिए शैतानों का, और ये अल्लाह ताला ने ज़िक्र कर दिया ना कि ये जो ये जिन है इनसे करेगा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ मतलब आप खुद रिसर्च करें, मेरी बात तो मानने की ज़रूरत नहीं, ज़रा जाके रिसर्च करें कि बर्थडे जो है वो क्या है? व्हाई इट इज़ अ सैटेनिक वर्शिप, और ये हैलोवीन्स क्या हैं? इनके अंदर खुद जाएँ। आजकल तो भई गूगल में हर कुछ है, आप रिसर्च करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए कितनी चीज़ें खोल देगा। एक चीज़ नहीं तो कोई और चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो जितनी इनकी है ना, खोल के देखें। या क्रिसमस का बैकग्राउंड खोलें और ये बर्थडेज़ का बैकग्राउंड खोलें, खुद ही आपको पता चल जाएगा। और फिर देखें कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि जो एक दूसरे पे हाथ साफ कर रहे हैं, ये जो मैं कह रही थी ना इनकी ग्रुपिंग होती है, और ये देखें कुरान के वर्ड्स हैं, हम इससे तो नहीं डिनाई कर सकते ना।
ये ग्रुपिंग है इंसानों और जिन्नों की जो होती है, और ये लोग करते हैं ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौला ग़ुरूरन। ये तो हम आजकल चीज़ें सामने आ चुकी हैं सरफ़ेस पे, जब आप देखें, रिसर्च करें, सब पता लगता है, तालीम हासिल करें, किताबें खोलें, चीज़ें सामने हैं आपके। अच्छा जी, 129 देखो, इस तरह हम आखिरत में ज़ालिमों को एक-दूसरे का साथी बनाएँगे, उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक-दूसरे के साथ मिलकर करते थे। तो अब ज़ालिमों को एक-दूसरे का साथी बनाएँगे। इसका मतलब क्या है? ज़ालिम कौन था? जो गलत काम करता है, अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करता है, तो वो एक-दूसरे के साथी होंगे। तो साथियों के लिए भी बहुत केयरफुल होना है कि हमारे साथी अच्छे हों। इस मौके पे अल्लाह इनसे ये भी पूछेगा कि ए ग्रोह जिन और इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से वो पैगंबर नहीं आए थे, जो तुमको मेरी आयत सुनाते थे और उस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक़्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफ़िर थे। तो अब दुनिया की ज़िंदगी में उनको तो धोखे में डाला है, हमारे लिए क्या टेक होम पॉइंट है? हमने इस दुनिया की ज़िंदगी से धोखे में नहीं आना, और फ़ोकस हमारा क्या होगा? इंशाल्लाह लाइफ़ आफ्टर डेथ। ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तमाम रब बस्तियों को ज़ुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था, जबकि इसके बाशिंदे हकीकत से नावाकिफ़ थे। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, मैं इसलिए गवाही दे लेता हूँ कि मैं उनको क्लियर हो ना कि मैंने किसी को बगैर किसी वजह के नहीं डाल दिया यहाँ पर। हर किसी के पास हदायत आई थी, तो और हमारे पास भी अब हदायत है, तो अगर हम इसको खुद ही नहीं खोलें, खुद ही नहीं पढ़ें, खुद ही नहीं अमल करें, तो फिर वो दैट इज़ ऑन अस। हर शख्स का दर्जा 132, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बाखबर नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमाल ऐसे हो जाएँ, जो छोटा अमल भी या अल्लाह उसको ज़्यादा करके हमारे लिए कबूल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। 133 तुम्हारा रब बेनियाज़ है और मेहरबानी इसका शेवा है, अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया है। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले कहा ना कि मैं चाहूँ तो तुम्हें छोड़ के दूसरे लोग ले आऊँ। तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, और तुम खुदा को आजिज़ कर देने की ताकत नहीं रखते। तो ये क़यामत की बात हो रही है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि लोगों, तुम अपनी जगह अमल करते रहो और मैं अपनी जगह अमल कर रहा हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अंजामकार किसके हक़ में बेहतर है। बहरहाल ये हकीकत है कि ज़ालिम कभी फलाह नहीं पाते। तो ज़ालिम कभी फलाह नहीं पाएँगे, तो हमने ज़ालिम नहीं बनना, ठीक है? हमने अल्लाह ताला के हर हुक्म पर अमल करना है इंशाअल्लाह ताला, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल होना है। इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद उसकी पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर कर लिया है, और कहते हैं ये अल्लाह के लिए बड़े बज़्ज़म खुद, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए है। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है, वो तो अल्लाह को नहीं पहुँचता, मगर जो अल्लाह के लिए है वो उनके शरीकों को पहुँच जाता है। कैसे बुरे फ़ेल हैं ये जो लोग करते हैं। तो यही वो बिदआत थी जो उन्होंने निकालनी थी, कि ऐसे ही करते थे कि ये वाला हमारे ये अल्लाह को नहीं जाएगा, ये हमारे शरीकों का है, ये नहीं देना। और फिर किसी को कहते थे ये अल्लाह वाला है, जो अल्लाह के लिए कुर्बान करते थे ना जानवर, तो कहते थे इसका तो वो हमारे शरीकों को पहुँच जाएगा, और जो शरीकों वाला होता था कहते थे ये अल्लाह को नहीं जाएगा। हाँ, और इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया। ये औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया क्या है? ये वही बात जो हम कह रहे हैं ना कि सैटेनिक वर्शिप्स के अंदर बच्चों की का भी खून शामिल होता है। ये भी कुरान में लिखा हुआ है। ये हम आजकल ये तो मीडिया और हर जगह ये आजकल की सोसाइटीज़ में हो रहा है, और हम ये पढ़ते हैं, ये सारे जाते हैं पॉलिटिशियंस और ये सब इन चीज़ों में, और हम पढ़ते हैं और हैरान होते हैं जब कुरान पढ़ते हैं कि हैं ये बातें कुरान में हैं, और मैं मतलब बंदा कहता है ये लग रहा है 1400 साल पहले की बातें हैं, तो सही वही बातें। तो ये भी यूँ करते हैं कि अपने बच्चों के जो है ना खून, उसके साथ ये ब्लैक मैजिक जो होता है ना, उसमें ये डालकर और बच्चों की कुर्बानी और सैक्रिफाइस करते हैं। दिस इज़ हैपनिंग नाउअडेज़, इट्स नॉट समथिंग वेरी समथिंग ओल्ड इनफ। तो उस वक़्त भी ये करते थे कि अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया। ये अल्लाह ताला ने कहा है कि सैक्रिफाइस देते थे ना, ताकि इनकी हलाकत में मुब्तला करें और इन पर इनके दीन को मुश्तबा बना दें। अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते, लिहाज़ा इन्हें छोड़ दो कि अपनी इफ्तरा परदाज़ियों में लगे रहें। कहते हैं ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं, नहीं हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी उनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर रहें जिन पर सवारी और बार बर्दारी हराम कर दी गई है, और कुछ जानवर हैं जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर इफ्तरा किया। अनकरीब अल्लाह इनकी इफ्तरा परदाजियों का बदला देगा। यानी कि ये कहते थे कि ये तो अल्लाह का हुक्म है कि ऐसे करना है, कि इस पे सवारी नहीं कर सकते, ये हमारे फलाने का है। ये कहते थे ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, और हमारे बड़े बुजुर्ग खुद ही थोड़ी करते थे, उन्होंने कहीं से सुना ही होगा ना, तो ये तो अल्लाह का हुक्म ही है ना, तो अल्लाह के हुक्म के साथ कहते थे कि ये तो अल्लाह का हुक्म है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कहाँ से सुनी है तुमने ये सारी बातें? तो ये सारी बिदअत की एक्सप्लेनेशन है जो वो लोग देते थे। अगर 139 और कहते हैं जो कुछ जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए मखसूस है और हमारी औरतों पर हराम है, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जो उन्होंने घड़ ली हैं, इनका बदला अल्लाह
अल्लाह इन्हें देकर रहेगा। यकीनन वो हकीम है और इन सब बातों से कि इससे खबर है। तो ये भी ये कहते थे कि जो प्रेग्नेंट होती थी ना, तो उसके लिए मखसूस कर देते थे कि ये मर्दों के लिए है, ये औरतें नहीं खा सकती। इनकी ऐसी बेशुमार बिदाती जानवरों और अपने उनके साथ जो थी ना, ये करते थे इस किस्म के रिचुअल्स थे इनके बहुत से। जी, ये मुशरिकीन जो करते थे, मुशरिकीन मक्का की ये सारी स्टोरियाँ, उन्होंने जो बिदात की थी ना, कहते थे हम दीन इब्राहीमी पे हैं, लेकिन दीन इब्राहीमी जो-जो बिदात उन्होंने निकाली थी, ये उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं कि वो कैसी-कैसी बिदात निकाली थी उन्होंने। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नादानी की बिना पर कत्ल किया और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क को अल्लाह पर इफ्तरा परदाज़ी के लिए हराम ठहराया। यकीनन वो भटक गए और हरगिज़ वो राह रास्त पाने वालों में से ना थे। तो यही औलाद के लिए भी है कि वो कत्ल किया और इसके अंदर फिर मैं एक लंबी डिटेल में आपको आ जाऊँगी, तो वही वाली बात जो मैंने मैथ्यूज़ की बताई थी कि वो कहता था कि जी 2 बच्चे खुशहाल कराना और खाना ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा और फिर इतने ईयर्स के बाद तो अब देखें कितना खाना है और उसने कितना कह दिया 2 बच्चे खुशहाल कराना हमारे सर में ज़ुख़्रुफ़ुल क़ौला गुरूरन डाल दिया। हम सारे समझते हैं इट्स वेरी स्मार्ट टू हैव 2 किड्स जिसके ज़्यादा बच्चे होते हैं, मतलब हाँ, इतने बच्चे और हालाँकि हमें पता है अल्लाह ताला ने कहा है जो जिसके ज़्यादा बच्चे होंगे उसको उतना सवाब मिलेगा। तो वो हम उसको बड़ा पेंडू समझने लग गए, तो बड़ा पेंडूपन है, हम तो बड़े मॉडर्न हैं, हम तो 2 ही बच्चे करेंगे और फिर हमें डाल दिया कि ये तो नहीं होगा और इस किस्म की सारी बातें तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने और जहालत और नादानी की बिना पे कत्ल किया और ये भी है ना कि वो अबॉर्शंस इन्होंने अलाउ कर दिए तो लड़कियों को सबको मार देते हैं, लड़कों को रख लेते हैं, तो फिर क्या होगा? लड़के ज़्यादा हो गए, लड़कियाँ कम हो गई, तो उनकी शादियाँ आप कैसे करेंगे? ठीक है? ये भी होने लग गया इंडिया वगैरह में और पहले से बता के जेंडर तो फिर अब लड़के ज़्यादा कर लिया, अब लड़कियाँ नहीं हैं, तो उनकी शादियाँ कहाँ से होंगी? तो नस्ल की तो बर्बादी हो गई ना। और अब ये जो नई नस्ल की बर्बादी चल रही है एलजीबीटी तो वो भी इसी में शामिल है। और वो अल्लाह ही है जिसने तरह-तरह के बाग और ताक़स्तान और नख़लिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म-किस्म के माकूलात हासिल किए, ज़ैतून और अनार के दरख़्त पैदा किए जिनके फल सूरत में मुशाबा और मज़े में मुख्तलिफ़ होते हैं। खाओ इनकी पैदावार जबकि ये फलें और अल्लाह का हक़ अदा करो जब इनकी फ़सल काटो और हद से ना गुज़रो कि अल्लाह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन हद से इसराफ़ पसंद नहीं है। और ये वो है ना कि जो फार्मर्स के ऊपर लगता है जब उनकी फसल कटती है तो उनको उसमें से देना होता है ना हिस्सा ज़कात का तो उसका ज़िक्र है कि वो दो। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर जानवर भी पैदा किए जिनसे सवारी और बार-बर्दारी का काम लिया जाता है और वो भी जो खाने और बिछाने के काम करते हैं। खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुम्हें बख्शी हैं और शैतान की पैरवी ना करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये वही वर्ड है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ना खुतुवातिश शैतान क्या होते हैं? शैतान के फुटप्रिंट्स इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन खुला दुश्मन। हाँ, हर 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्में हैं, 2 बकरी की किस्में हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों? ठीक-ठाक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। ये भी इस किस्म की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि हमने 2-2 करके बनाए हैं, सबके जोड़े बनाए हैं और इनको तुम खा सकते हो और उनको नहीं खा सकते। खुद साख्ता हलाल और हराम जो कर लेते थे ना, ये अपनी इसी उसी के ऊपर ये सारी बातें हैं, जो भी इन्होंने बिदात की। इसी तरह 2 ऊँट की किस्में हैं और 2 गाय की किस्में हैं। पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में। मतलब ये कहने का क्रक्स ये है कि जब अल्लाह का हुक्म जिस चीज़ पे आ गया वो हमने करनी है। खुद से हम कोई भी चीज़ को इबादत समझ के कर लेंगे वो इबादत नहीं होगी और बिद्दात की समझ तो किसी को आती ही नहीं। हमें हमें अगर जो हदीस में से पता लगता है तो रात की इबादत का पता लगता है। जाते हैं रात को तो कोई नहीं आता है। ठीक है, कहीं तादाद नहीं है हमारे उसमें कि इतनी दफ़ा इतनी चीज़ पढ़ें, इतनी दफ़ा इतनी चीज़ पढ़ें, बल्कि हमने तादादें खुद लगा ली। वक़्त हमारे लिए अच्छा वक़्त अल्लाह ताला ने बताया है कि तहज्जुद का वक़्त है वो करो, नमाज़ के बाद तुम लोग पढ़ लो। और जगह अच्छी बताई हैं कि कैसी जगह अच्छी है, उम्रा वगैरह में हम जाएँ वहाँ हो जाता है। इस खुद साख्ता हमने बिदअत बहुत सी जो है कर ली और इबादत में नहीं कर सकते ये तो अल्लाह ताला ने कहा है जो बता दिया मैंने तुम्हें बस वो हलाल है। और बाकी जितनी मेहनत करते रहें और ये हदीस है कि वो लोग जो है क़यामत के दिन बहुत फ़कीर होंगे, कुछ लोग बहुत फ़कीर होंगे। तो सहाबा ने पूछा कि वो किन लोगों की बात हो रही है? आपने कहा वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इतनी मेहनतें की और वो सब ज़ाया हो गई। लेकिन आपके नबी ने नहीं की, आपको अल्लाह का हुक्म कोई नहीं मिल रहा, आपको उसका सवाब भी उतना नहीं मिल रहा। सो अल्लाह ताला ने कहा कि वो ऐसे लोग वो लोग सबसे गरीब होंगे, क्योंकि उनकी वो ज़ाया चली जाएगी। तो बहुत हम केयरफुल हों, सिर्फ़ वही इबादत करनी है जो हमें कुरान और हदीस में मिले।
145 ہے, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि जो वही मेरे पास आई है इसमें तो मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं पाता जो खाने वाले पर हराम हो, इला ये कि वो जो मुर्दार हो या बहाया हुआ खून हो या सूअर का गोश्त हो वो नापाक है या फिस्क हो या अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया हो। फिर जो शख्स मजबूरी की हालत में कोई चीज़ इसमें से खा ले बगैर इसके कि वो नाफरमानी का इरादा रखता हो और बगैर इसके कि वो हद ज़रूरत से तजावुज़ करे, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुज़र से काम देने वाला और रहम फरमाने वाला है। कि अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी जान से ज़्यादा अज़ीज़ नहीं है, अगर ऐसा वक़्त आ गया तो खा लो तुम, जो मैंने मना किया। लेकिन उसको एन्जॉय करने के नहीं खाना कि आप टूट ही पड़ो, इतना ही खाओ कि जान बच जाए, ठीक है? जो मना किया हो जैसे कि। अच्छा जी, और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की, इन पर हमने सब नाख़ून वाले जानवर हराम कर दिए थे और गाय और बकरी की चर्बी में भी बजिज़ उसके जो ये उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हो या हड्डी से लगी हुई रह जाए, ये हमने इनकी सरकशी की सज़ा उन्हें दी थी और जो कुछ हम कर रहे हैं बिल्कुल सच कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छा, अब ये क्या करते थे ऐसे ही जूस के ऊपर हराम की थी ना चर्बी, अल्लाह ताला ने कि इनकी सख्तियों पर इनसे नाराज़गी पे कुछ चीज़ें हराम कर दी थी, तो फिर ये क्या करते थे उसको पिघला लेते थे और कहते थे अब तो इसकी फ़ॉर्म चेंज हो गई ना, तो ये पिघल गई है तो नाउ वी कैन यूज़ इट। तो ऐसे बीच के रास्ते निकालते थे। तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी सरकज़ी की सज़ा इन्हें मिलेगी और जो कुछ हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। अब अगर वो तुम्हें झुठलाएँ तो इनसे कह दो कि तुम्हारे रब का दामन रहमत और वसी और मुजरिमों से इसके अज़ाब को फेरा नहीं जा सकता, कि अल्लाह का दामन वसी है और मुजरिम को अज़ाब मिलके रहेगा। 148 ये मुशरिक लोग तुम्हारी इन बातों के जवाब में ज़रूर कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे बाप-दादा और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ये सुनते हैं ना हम? कैसे कुरान में आया हुआ है। सेम बातें सुनते हैं। फिर अल्लाह अल्लाह ही चाहता है, अल्लाह ने चाहा मैं ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। ऐसी ही बातें बना-बना के इनसे पहले लोगों ने भी हक़ को जुटलाया था, यहाँ तक कि आखिरकार हमारे अज़ाब का मज़ा उन्होंने चख लिया। इनसे कहो क्या तुम्हारे पास कोई इल्म है, जिसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम तो महज़ गुमान पर चल रहे हो और नई क़ियास सराइयाँ करते हो। ये बात है ना, इल्म नहीं है और कोई आपको इल्म दे देना तो उस पे यकीन भी नहीं है। 149 फिर कहो तुम्हारी इस हुज्जत के मुकाबले में हकीकत रस हुज्जत तो अल्लाह के पास है। बेशक अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत देता। बिदअत के ऊपर अगर आपने किसी को कुछ समझाना है ना, सूरह अल नाम खोले और पढ़ना शुरू कर दें और इसकी डिटेल खुद भी पढ़ लें, समझ लें या कुछ तफसीर पढ़ें, समझें। जो भी बिदअत करता है ना उस सब बातें इसमें सामने आ जाती है। इनसे कहो लाओ अपने वो गवाह जो इस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम इनके साथ शहादत ना देना और हरगिज़ इन लोगों की ख्वाहिश के पीछे ना चलना, जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है और आखिरत के मुनकिर है और जो दूसरों को अपने रब का हमसफ़र बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर लाओ, अच्छा अगर हम किसी को मतलब मना करें ना कि ये नहीं करें, तो कहते हैं आप कैसे कह रही हैं? मैं कह रही हूँ क्योंकि कोई हदीस नहीं है ना। आपने सुनी है कोई हदीस? अगर आप किससे पूछें तो कोई रेफ़रेंस मुझे भी बता दें, तो वो फिर बड़ा माइंड करते हैं ये क्या पूछ लिया हदीस, हमें क्या पता हदीस है, तो फिर आपने सीखा कहाँ से? तो वो यही बात कह रहे हैं कि जब उन्हें कहो कि कोई शहादत लाएँ तो फिर अगर वो बात करें तो तुम उनके साथ शामिल ना हो जाना। तो बात सिंपल सी बात है कि आपने देखा है कि ये जो भी चीज़ उसमें अल्लाह ने तरीका नहीं बताया वो बिदअत है, व्हाटएवर इट इज़। हम वो सलातुल तस्बीह पढ़ते थे ना, सलातुल तस्बीह को भी लोग माइंड करते हैं, क्यों आपने कह दिया सलातुल तस्बीह नहीं पढ़ सकते? हाँ, कि वो बिदअत है, कि हमने कहा नबी पाक ने नहीं पढ़ी या एक दफ़ा बताया था और एक एक ज़ईफ़ हदीस है कि एक दफ़ा बताया था किसी को और उसके ऊपर क्या कहा हुआ है कि एक दफ़ा ज़रूर पढ़ो, पूरी ज़िंदगी में पढ़ लो या एक दफ़ा पढ़ लो या जुमे को पढ़ लो। लेकिन लोग बहुत माइंड करते हैं कि आप गलत बातें करें, ये नहीं करें, हर किसी का अपना-अपना ईमान होता है। इसी तरह हमने क्या देखा है कि हुज़ूर पाक जो थे वो कैसे पढ़ते थे, कैसे नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे, उसमें कुरान पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। क़ियामुल लैल हमारे कराते हैं ना मस्जिद में, तो वो क़ियामुल लैल असल में सही चीज़ है जो करनी है, अगर आपने करनी है और आपने खुद भी पढ़ना है ना, तो आप कुरान पढ़ें अपने नफ़लों में। अपना जितना कुरान पढ़ सकते हैं पढ़ें। तो लंबी सूरतें वो पढ़ें, तो वो है सही तरीका इबादत का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो आओ मैं तुम्हें सुनाऊँ तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियाँ आयद की हैं। ये कि इस किसी के साथ शरीक ना ठहराओ। नंबर 2 वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। नंबर 3 अपनी औलाद को मुफ़लिसी के डर से कत्ल ना करो। हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उनको भी देंगे। नंबर 4 बेशर्म बातों के करीब भी ना जाओ, ख़्वाह वो खुली हों या छुपी। अब ये खुले और छुपे दोनों बेशर्म बातों से परहेज़। और किसी जान नंबर 5 और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हलाक ना करो मगर हक़ के साथ।
یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ 5 یہ ہو گئی، آگے بھی ہیں۔ اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، یعنی کہ ایڈلٹ ہو جائے۔ نمبر 7، ناپ تول کو پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پہ ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ نمبر 8، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ اور نمبر 9، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، نیز اس ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کے تمہیں پراگندہ کر دیں، یعنی سیپریٹ کر دیں۔ تو یو ول بی سیپریٹڈ فرام ہز وے، اور یہ وہ ہدایت ہے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ ٹھیک ہے، رائٹیس پاتھ پہ چلنا ضروری ہے۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ کا اب آ گیا، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اس لیے بھی اسرائیل کو دی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو، تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر قرآن کا ذکر آ گیا کہ جیسے ہم نے تورات دی تھی اور ہم تو تورات کو مانتے ہیں، ہم آج تک جتنی بھی اس میں چینجز آ گئے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم تورات کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کی بک ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا ہم ان کو ایسے کہہ دیں تو اور پھر اب یہ آ گئی ہے، یہ ایڈیشن ہو گیا نا، اب یہ ہمارے پاس نیو ایڈیشن آ گیا قرآن، اور اس میں اب ہر چیز شامل ہے۔ 156، اب تم یہ نہیں کر سکتے، کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں، کہ اب ہمارے پاس یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ تو ان کو ملی ہمیں نہیں ملی، ہمیں کیا پتا اس میں کیا لکھا۔ 157، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر تم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو تم اس سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں now you don't have any excuse۔ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہمیں کیا پتا، وہ جو جوز کو ملی تھی بکس ان کو ملی تھی، ہمیں تو نہیں ملی، تو اب تو تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور اب جو تم کرو گے تو پھر ظلم کرو گے، ظالم ہو جاؤ گے اگر اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ گے۔ 158، کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا خود رب آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا جو کچھ ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں۔ یہ کس قدر ڈرنے کی بات ہے کہ ہم بالکل بھی کسی بھی چیز سے جو ہے نا اپنی زندگیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ایسا کر دے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، آمین۔ اور غلطیاں تو دیکھیں نا، ہم ہیومن بینگ ہیں، غلطیاں تو ہم سب سے ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ سے مجھ سے، ہم کوئی بھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا، مرتے دم تک نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، کچھ غلطی ہو گئی ہے کسی کو، کچھ آپ نے کہہ دیا اس سے معافی مانگ لیں، اور دوسری بات کیا ہے کہ کسی نے آپ کو غلط کہہ دیا تو اسے معاف کر دیں، صرف معاف کرنا نہیں ہے، معافی مانگنا بھی ایک بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگ لے۔ کسی سے آپ نے زیادتی کر دی، کچھ غلطی ہو گئی، کچھ منہ سے نکل گیا جو رائٹ نہیں تھا، آپ یو ور ناٹ ان یور گڈ مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، تو آپ معافی مانگ لیں۔ اور کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے تو محنت کر کے اس کو معاف کر دیں، اور اللہ سے معاف کریں، دل کو صاف رکھ لیں۔ ایمان 59 پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے اور وہی ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے اور گروہ گروہ کرنا بھی منع کیا گیا ہے، کہا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے چلیں، ٹھیک ہے، سب کے تھوڑے تھوڑے ڈفرینسز ہوتے ہیں، سب کے ڈفرینسز ہیں، ہم اتنے نہ ان ڈفرینسز میں بڑھ جائیں کہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے نا یہ سنی اور شیعہ کی جنگیں، آپس میں ان کے فتنے اور پھر لڑائیاں، نہیں بس ٹھیک ہے، چھوڑ دے، لیو اٹ، سب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے اپنی طرف سے۔ آپ چھوٹی سی بات اگر خود آپ صحیح سمجھ رہے ہیں تو وہ بھی کچھ باتوں کو صحیح سمجھ رہے ہیں، رائٹ؟ تو ایک دوسرے کے لیے اسپیس رکھیں اور کوشش کریں کہ سب اکٹھے ہی رہیں، رائٹ؟ اچھا جی، 160، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ اس نے قصور کیا، اور کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میرے رب نے با یقیناً مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا، بلکہ ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔
یہ تو ہم سب کہہ دیں، کل ان صلاتی و نسکی و محایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے اطاعت میں سر جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو بعض کو بعض پہ جو یہ درجے ملے ہیں یہ سب آزمائش ہے، اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آزمائش کے بغیر ہے۔ تو کسی کو پیسے دے کے آزمایا، کسی کو جو ہے وہ عہدہ دے کے آزمایا، اور کسی کو کم دے کے آزمایا۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کا سینوپسس کر لیتے ہیں، یہ جو ہماری سورہ الانعام ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ الانعام میں سٹارٹ کر دیتی ہوں، پڑھا تھا کہ دین کا مذاق مت اڑاؤ، ٹھیک ہے؟ 2 دفعہ ہم نے پڑھا تھا، ایک آیا 5 میں، ایک آیا 10 کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جی پہلے آیا 5 اور 10 میں ہم نے پڑھا تھا کہ دین کا مذاق نہ اڑائیں۔ 5 میں یہ تھا چنانچہ اب تو حق ان کے پاس آ گیا ہے جس کو تم نے جھٹلایا ہے، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے ہیں عنقریب ان کے متعلق انہیں خبریں پہنچیں گی۔ اور آیا 10 میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، تو مذاق اڑانے سے منع کیا ہے، کفران نعمت مت کرو یہ کیا ہے۔ آیا 6 میں تھا شرک سے ممانعت تھی، آیا 19 میں۔ اور پھر کیا تھا کہ مشرکین کے حالات بتائے تھے آیا 27 میں، کہ کاش تم اس وقت ان کی حالت دیکھو جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور وہ اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ہم نے کہا تھا نا کہ وہ پھر کہیں گے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیا 32 میں کہا تھا کہ عقل سے کام لو، کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ایک کھیل تماشا ہے، آیا 32 میں۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت ہی کا مقام لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ پھر آیا 36 میں دعوت حق تھی کہ دعوت حق پہ لبیک کرو۔ جو لوگ وہی لوگ کہتے ہیں دعوت حق پہ لبیک، کون لوگ کہتے ہیں؟ جو سننے والے ہیں اور مردے نہیں ہیں، مردے تو صرف قبروں ہی سے اٹھائے جائیں گے۔ پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مردے تو وہ پھر قبروں سے ہی اٹھائے جائیں گے اور اسی حالت میں پیش ہوں گے۔ پھر خوشحالی ہونا کیا ہے؟ خوشحالی ہونا کیا ہے؟ یہ آیا 44 ہے۔ پھر انہوں نے نصیحت کی جو انہوں نے جو انہیں کی گئی تھی، بھلا بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں بہت ہی زیادہ خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، یاد ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پھر بہت ہی خوشحالیوں کے دروازے اس لیے کھول دیتا ہوں کہ پھر ان کو اسی کے اندر وہ مگن ہو جائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی آزمائش 53 میں ہم نے پڑھا تھا کہ بعض کو بعض کے ذریعے سے میں آزمائش میں کرتا ہوں تاکہ میں ان کو دیکھ لوں کہ ان کے درمیان کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور ہاں اگر کوئی اپنے خدا کا شکر گزار بندہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ 53 میں تھا یہ آزمائش کا۔ آیا 56 میں یہ ہے کہ سلامتی کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور توبہ اور اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر ان پہ سلامتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا آیا 61 میں کہا فرشتوں کا کام بتایا کہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نگرانی جو ہے وہ دیتے ہیں، تو فرشتے جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ چوکتے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ چوکیں گے نہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیا 68 میں کہا جہاں آیاتوں کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے اٹھ جاؤ، وہ ہم نے کر لیا۔ پھر کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ کے جو شریک ہوتے ہیں دوسروں کے، ان کو گالیاں مت نکالو۔ یہ بھی ہم نے کہا تھا نا، دوسروں کے جو معبود ہیں ان کو گالیاں نہ نکالو کہ کہیں وہ ان ریٹرن ایسے نہ کریں، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ پھر آیا 111 میں یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی کیا تفصیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر ہم فرشتے ان پر نازل کرتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزیں بھی ان کے سامنے لے آتے، آج ہم نے پڑھا ہے نا، وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اور پھر زخرف القول غرورا ہم نے آج پڑھا آیا 112 میں۔ اور باقی آج ہی کی باتیں ہیں جو ہم نے جو ہے روائز کی ہیں، کہ اکثریت کیسی ہے، کہ اکثریت کے پیچھے نہ لگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ اکثریت کے پیچھے لگو گے تو وہ تمہیں اس کے جو ہے راہ سے ہٹا دیں گے۔ اور پھر کیا کہا کہ جسے ہدایت ملے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کسے ملے، ہم نے کیا دعا کی کہ ہدایت کے لیے ہمارا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے دعا کی۔ اور پھر باقی ساری ہم نے بدعات کا، ایک تو اولاد کا قتل بھی پڑھا کہ منع ہے، پھر بدعات کا انجام پڑھا جو بہت سی آیات میں پڑھا، 138 139 144۔ اور پھر ہم نے جو مشرکین ہیں ان کی بے بنیاد دلیلیں بھی پڑھی کہ وہ ہر چیز اپنے اس کے اوپر کر کے بس بنا لیتے ہیں، وہ آیا 148 ہے۔
اور پھر اس کے بعد اللہ کی پابندیاں، یہ جو ہم نے 2 پڑھی آیت نہیں پڑھی، 9 چیزیں جس میں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ یہ ہم نے فالو کرنی ہے وہ، اور پھر یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے رحم کا ذریعہ ہے 155 میں، اور پھر ہم نے یہ 2 دعائیں پڑھی 162 اور 163 جو بھی میں نے پڑھی تھی آپ کے ساتھ، کہ یہ تو پڑھ لیتے ہیں نا ہم لوگ، کہ میری نماز اور میرا تمام مراسم ربوبیت، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا مجھے علم ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ تو اب جی ہماری سورہ اعراف جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اچھا جی، سورہ اعراف جو ہے وہ اس طرح ہے کہ سورہ اعراف اور سورہ الانعام جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں نا، یہ جوڑا ہے ایک دوسرے کا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جوڑے میں آتی ہیں، جیسے سورہ البقرہ، سورہ ال عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، کیونکہ سورہ البقرہ، سورہ ال عمران دیکھیں دونوں الف لام میم سے شروع ہوئی، سورہ مائدہ، سورہ نساء میں جو ہے سورہ نساء یا ایھا الذین ناس سے شروع ہوئی، اور سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی، اور اس دونوں میں جو تھے احکامات تھے۔ پھر ہم معزتین پڑھتے ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، وہ بھی جوڑا ہے، اسی طرح سورہ انعام اور سورہ اعراف جو ہے یہ بھی جوڑا ہے۔ سورہ اعراف جو ہے نا، اصحاب اعراف جو ہیں ان کے اوپر ان کا ذکر 46 اور 47 آیا میں آیا ہے، تو ان کا ذکر ان کے اوپر ان کا ذکر ہے اس سورہ میں، تو اس وساطت سے اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، لباس اور غذا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر بیسیکلی اس کا جو تھیم ہے نا وہ ہے قوموں کی ہلاکت، کہ کیسے قوموں کی ہلاکت ہوتی ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور 6 ڈیفرنٹ نیشنز کا ذکر آیا ہے جن پر جو ہے وہ عذاب آیا۔ تو ابھی جیسے یہ شروع ہوئی ہے الف لام میم صاد سے، تو الف لام میم صاد جو ہے وہ حروف مقطعات ہے، ہم نے پڑھے یہ 1 3 5 کی اس میں ہوتے ہیں، جو جیسے سورہ مریم ہے اس میں 5 یوز ہوئے ہیں، قاف ہا یا عین صاد، سورہ شورا میں جو ہیں 5 ہیں، ہا میم اور پھر عین سین کاف، لیکن وہ 2 آیات میں ہیں۔ اس طرح کر کے، اور حروف مقاطعات ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے نہیں ہیں، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اسی طرح ہی کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم جتنی بھی کر لیں ہم ہر چیز کا علم نہیں حاصل کر سکتے۔ اچھا، جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد قرآن کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اب یہاں پر ایسی آیتوں میں آیا، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں کوئی جھجک نہ ہو، کہ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کراؤ۔ اب دیکھیں 2 ریزن آ گئے کتاب، ایک تو یہ کہ جو نہیں مانتے ان کو ڈرانا بھی ہے، اور جو ایمان لانا ہے ان کو یاد دہانی بھی کرنی ہے، تو ہم نے تھوڑا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اور یاد دہانی دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا ہم نے تو بہت دفعہ پڑھ لیا، قرآن پڑھا ہوا ہے، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں یہ وہ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یاد دہانی کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب رمضان آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے پورا ریوائز کراتے تھے قرآن، تو اسی لیے ہم بھی یہ دورہ قرآن کرتے ہیں نا، اسی طرح اس میں کہ حضرت جبرائیل بھی ان کو ریوائز کراتے تھے حضور پاک کو، تو ہم بھی کریں یہ چیز۔ تو یاد دہانی کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ جتنی دفعہ بھی ہم نے پڑھا دین وی ہیو ٹو ڈو اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آیا تھی، لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کے دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ اب پھر کلیلم میں کیا آیا، کم کم کیا کرتے ہو، نصیحت کم مانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کلیلم ما تشکرون بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کم ہی لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، قلیلم ما تذکرون، کہ کم ہی لوگ نصیحت مانگتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصیحت ماننے والے ہوں، آمین۔ آیا 4 ہے، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے یہ پہلی 10 میں نا انٹروڈکشن جیسے آ رہا ہے سورہ کا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے، ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، یہ بھی مجھے بڑا خوف آتا ہے، آرام کر رہے تھے۔ اس ڈر سے جب رات کو سونے سے پہلے رات کے اذکار پڑھتے ہیں تو ضرور میں بھی پڑھتی ہوں، اور ہر دفعہ مجھے رات کو ڈر لگتا ہے کہ صبح نہ اٹھی تو ضرور رات کے اذکار بھی سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو پہلے بستر جھاڑتے تھے تو آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ معوذتین پڑھیں آپ لوگ، اور آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ والی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھیں سونے سے پہلے، اور سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ ملک تو آپ اپنی ظہر اور عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ ملک کہتے ہیں کہ حدیث ہمیں سیپریٹ بھی ملتی ہے کہ قبر کے عذاب سے آپ کو بچاتی ہے۔ آیا 5، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی
وہی صدا نہ تھی کہ واقعی ہی ہم ظالم تھے۔ تو جب عذاب آتا ہے تو پھر جب عذاب کو سامنے سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر مان بھی جاتے ہیں کہ ہم ظالم تھے، اس وقت وہ ایگری اپون ہو جائیں گے اس بات پہ کہ ہاں ہم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام کیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا۔ یعنی دونوں کی باز پشت ہوگی، لوگوں سے بھی ہوگی اور پیغمبروں سے بھی ہوگی۔ پیغمبر اب اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ نہیں ہے، میں ان سے بھی کوسچن کروں گا۔ آیا 7، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سرگزشت اس کے آگے پیش کر دیں گے کہ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ان کو آگے کہیں گے، یہ ان کو بات پوچھیں گے کہ کیا ہم کہیں غائب تو نہیں تھے کہ ہمارا تو یہ سب کچھ تھا تمہارے سامنے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلا پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے پلڑے بھاری ہوں، آمین سم آمین۔ تو اس دن کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی نا انصافی، بالکل عین وزن اس روز حق کا ہوگا، انصاف کا ہوگا۔ میں نے یہ لفظ بھی سنے ہیں نا، یہ کہتے ہیں دنیا میں تو نہیں ہے، اگر if there is a God تو ایسے کیوں ہے وہ ہو رہا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، تو لوگ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر پا رہے کہ یہ ایک ایگزام ہے، یہی نہیں ابھی پہلے ایکسیپٹ کر پا رہے، سمجھ رہے ہیں یہاں سب انصاف ہونا چاہیے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، آمین۔ آیا 10، اور ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو، قلیلاً ما تشکرون۔ اب یہ ہمارا ذکر ہے کہ تمام لوگوں کا ذکر ہے کہ زمین میں اختیارات بھی دیے، یو کین ڈو اپنی اون ول تم لوگوں کو میں نے دی، اور سامان زیست یعنی لائیولیہوڈ کے کس طرح تم زندہ رہو گے، کیا رہو گے تمہاری ضرورت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایگزامینیشن ہال کتنا خوبصورت بنایا نا، اتنا ڈیکوریٹو ہے، اتنا اچھا ہے۔ یہ ایک ایسا ایگزامینیشن ہال ہے، آپ ایسے سمجھیں جس میں بہت سی ڈسٹریکشن ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ایسا ہو کہ آپ ایگزامینیشن ہال ایسا ہو جس میں سائڈ پہ ایک میلہ لگا ہوا ہے، اور اس میلے میں سے اب آپ نے فوکس کرنا ہے کہ میں نے اپنا پیپر سالو کرنا ہے۔ اگر ایسا ایگزامینیشن ہال ہو نا جس میں شور شرابہ بھی ہو، میلہ بھی لگا ہو، لوگ ارد گرد کر رہے ہیں، کوئی پیپر حل کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، تو آپ کہہ رہے ہیں یار جو نہیں کر رہے میں ان کے ساتھ ہی نہ مل جاؤں، تو وہ والا حساب ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ مزین بھی کیا ہے کہ ہمیں کوئی قید خانہ نہ لگے، ہماری آسانی کے لیے اتنی چیزیں بھی یہاں پر لگائی ہیں کہ ہم یہاں خوش بھی ہوں، ہمیں خوشیاں بھی ملیں، ہمارے بچے بھی ہوں، شادیاں بھی ہوں، رشتے بھی ہوں، پیار محبتیں بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کو بھی یاد کریں جس نے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں یہ سب نعمتیں دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس کی بھی محبت کا یہ تقاضا ہے نا کہ ہم اس کا ذکر کریں اور اس کو یاد رکھیں، اس کو فراموش نہیں کرتے۔ اچھا جی، اب یہ 10 ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہاں سے اب شروع ہو جائے گا، اور اس پہ ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے۔ اچھا جی، آیا 11 سے، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کہ در حقیقت ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بولا مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا کہ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا، اور اے آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا یہاں تک کہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دی۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کے وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا،
اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ حضرت آدم کی دعا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. 24. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہیں تم کو جینا ہے، وہیں مرنا ہے، اور اس میں تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اے اولاد آدم، اب ہم سے ذکر ہے. ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے اور تمہارے جسم کے قابل لشرم حصوں کو ڈھانکنے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. پہلی بات تو آپ نے ہم نے دیکھی کہ نافرمانی کی. اس نے اسے ریزن یہ دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھا نا تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے ریزن دیا کہ میں تو آگ سے بناؤں اور تم یہ مٹی سے بنائے. وہ ایک ریزن تھا کہ ہی از بیٹر دین ہم. وہی بات ہو گئی، تکبر تھا، ہی تھاٹ ہی از بیٹر. تو جو اس میں سوچ کی بات ہے نا، وہ یہ سوچ کی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اس نے ایک اپنا گمان اللہ تعالیٰ کو بتایا. اس کا اپنا گمان کیا تھا؟ وٹ ہی تھاٹ. اس کی ایک اپنی پرسپشن تھی کہ ہی از بیٹر. کیوں؟ اس کو لگا وہ آگ سے بنا ہے. اگر آپ میں ہم سب یہاں اس کمرے میں بیٹھے، ایک طرف آگ پڑی ہے، ایک طرف مٹی پڑی ہے، آپ بھول جائیں شیطان کو، آپ کو دیکھنے میں کیا لگے گا؟ یہ آگ جو ہے یہ پاورفل ہے، اٹریکٹیو ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے. مٹی تو پتہ نہیں اتنی نہیں ہے. تو اب اس سے ہمارا لیسن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم اپنا گمان سمجھتے ہیں. یہ ہم اپنا گمان بہت سی چیزوں میں لاتے ہیں. اب زندگی میں بھی سوچیں، بہت سی چیزوں میں ہم اپنا گمان لاتے ہیں. What matters is کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا. تو وہ ہم اپنا گمان بہت سی چیزوں میں جو یوز کرتے ہیں نا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. تو اس نے بھی اپنا گمان یوز کیا کہ دیکھنے میں تو آگ میں زیادہ پاورفل ہوں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ مٹی پاورفل ہے. اب جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم حقیقت دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے مٹی پاورفل ہے. کیسے؟ مٹی میں ہم دیکھتے ہیں لائف ہے، مٹی میں ہم دیکھتے ہیں پودے بڑھتے ہیں، مٹی سے ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کو آگ پہ ڈال دو آگ مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اتنی پاور ہے. اور پھر ہم مٹی میں لائف ہم نے دیکھی، ہم اپنے لیے کھانا دیکھا، پلتے پھولتی چیزیں ہم نے دیکھی، پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور پھر کتنی چیزیں بنائی. تو پھر جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی مٹی میں تو بڑا خیر ہے آگ کے مقابلے میں. آگ بھی یوز ہوتی ہے، آگ کے بھی اچھے فائدے ہوتے ہیں، ہم کھانا وانا پکاتے ہیں، وہ سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈسٹرکشن اس میں زیادہ ہے. مٹی میں اس طرح ڈسٹرکشن نہیں ہے جیسے آگ میں ہے. آگ کو ایک حد تک یوز کریں گے وہ یوزفل ہو جائے گی، لیکن وہ ڈسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پھر علم دیا نا. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہاں آپ یہ تو آپ جو جانتے ہیں، ہمیں تو وہی پتہ جو آپ نے بتایا. تو یہ چیزیں بھی ہم نے سیکھنی ہے ایسے کہ اپنے گمان کو بہت آگے نہیں لے جانا. جو اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، say yes to that. اچھا جی، اب دوسری بات پھر کیا ہوا؟ ہم نے کیا سیکھا کہ شیطان کا پہلا حملہ کیا تھا؟ حرام پہ. کھانا اس نے کہہ دیا نا کھاؤ، بہکایا، کیسے فریب میں بلایا، کیسے زخرف القول غرورن کیا کہ تم تو ہمیشہ کی لائف میں رہو گے، تم تو فرشتوں کے برابر ہو جاؤ گے، تم تو ایسے ہو جاؤ گے. تو ایسے اس لائف میں بھی ہمیں شیطان ایسے ہی باتوں سے بہکاتا ہے. اور اس نے پہلا ہی حملہ، شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ لباس اتر جانا. کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ؟ تو اب آپ جو سمجھنا ہے وہ یہ سمجھیں کہ کیا ہوا. شیطان نے ان کو بہکایا. یہ پھر سے پڑھے 20. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں یہ درخت روکا ہے اس کی وجہ سے، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم فرشتے ہو. کیا بہکا رہا ہے؟ کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی. اس کا اندر بہکانے کا کاز کیا ہے؟ تاکہ اس کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے چھپائی ہیں ان کے سامنے کھول دے. That was the main reason. تو شیطان کا جو پہلا حملہ ہے، یہ دیکھیں آپ عربک پڑھیں، لیبدی یعنی کہ کھول دے، لہما ان کے لیے، جو چھپایا گیا تھا، انہما ان دونوں سے، اور ان دونوں کی کیا تھا؟ وہ شرم گاہیں. رائٹ. تو سب سے پہلا حملہ شیطان کا جب آتا ہے تو ہمارے پہ اریانی فحاشی، ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تمہیں اریانی اور فحاشی کا حکم دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نماز ہمیں بے شرمی اور بے حیائی سے روکتی ہے. رائٹ. یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. تو لباس کے اوپر پہلا اٹیک ہے. تو جیسے ہم کوئی چیز کھانا پریزنٹ کرتے ہیں نا، تو ابھی چکھا ہم نے نہیں ہے، یہاں ٹی پہ گئے ہیں، ہم نے اس سے کہا ہے کہ کتنا خوبصورت تم نے بنایا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. پہلے تو دلکش نظر کو لگتا ہے کھانا،
رائٹ. پھر ہم اس کو چک کے دیکھتے ہیں. تو انسان بھی ایسے ہی ہے. جب پہلی نظر پڑے گی تو اگر پہلی آپ کا اٹائر مسلم ہوگا نا, دیکھتے ہی ان کو پتہ لگ جائے گا یہ مسلمان عورت ہے. پہلے ہم نے اٹائر اپنا بنانا ہے. لباس پہ ہمارا پہلا اٹیک کرتا ہے شیطان. ہمیں یہی اس نے کیا, ہمارے پیرنٹس کے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ بھی یہی کرے گا. اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ پھل کھا لیا تو سب سے پہلے کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جیسے ہی میری نافرمانی کی تو پہلی چیز کیا ہوئی, لباس اتر گیا. پھر جنت میں ریزن دیتے نا کہ جنت میں وہ تو کیلے تھے, کیا ضرورت تھی لباس کی, دیا نا اللہ نے لباس. جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے اپنے آپ کو. کیوں ڈھانکنے لگے؟ فطرت میں ہے نا, فطرت میں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ تم لوگ جاؤ, یہ جو آیا 26 آئی ہے, تو کیا کہا کہ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا. تو پہلا حکم جو لباس کا ہمیں قرآن میں ملتا ہے سورہ اعراف میں ملتا ہے, اس کے بعد ہمیں سورہ نور میں ملتا ہے, پھر سورہ احزاب میں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا ایمان مضبوط کیا, دیکھیں کتنی چیزیں ہمیں بتائیں, انہیریٹنس دی, نعمتیں دیں, سب کچھ کر کے ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ہمارے پاس سورہ اعراف میں آ کے پہلا حکم دیا ہے کہ تم اپنے لباسوں کا خیال رکھو. ٹھیک ہے. اور پھر کیا کیا, یہ اس کا پہلا اٹیک تھا. تو اب ہم سمجھ لیں جب ہم پہ شیطان اٹیک کرتا ہے تو ہمارے لباس آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا کہ اب تم یہ کیئرفل رہنا, تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اس نے, تو لباس نہ ہونا جنت سے نکلنے کا ریزن بھی بن جاتا ہے. تو ہم نے کتنے اپنے لباس کے لیے کیئرفل ہونا, ہم لوگ کتنا لائٹلی لے لیتے ہیں لباس کو. ہماری آئیڈینٹی ہے ہمارا لباس. اچھا جی, اب آگے چلے 28. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا پہلا ریزن ہم یہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا, اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اب یہ سوچ لیں, کیا تم اللہ کے نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا, یہ بالکل مت ہم سمجھ لیں. ہم سمجھ لیں یہ اللہ کا حکم ہے. ہم میں سے اگر کوئی ابھی نہیں کر رہا تو بس اپنے لیے دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور کوشش کرے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی سلولی اینڈ اسٹڈیلی کر کے چیزیں ہو جاتی ہیں. پہلے پورا اپنا لوز لباس پہنے, اپنے آرمز پورے کریں, پھر ڈھیلا پہنے, پھر تھوڑی تھوڑی کر کے اسکارف لینا شروع کریں, پھر ہلکا سا دوپٹہ لے لیں, پھر اس کو آگے کریں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوپٹہ لینا شروع کرتے ہیں, ہمارا پاکستانی دوپٹہ ہے نا, وہ سر سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں تک چلتا ہے اتنا, مطلب یہاں اس میں گردن وردن یہ سب شامل نہیں ہوتا, وہ پورا کھلا. اور پھر یہ ہے کہ لوگ 20 سال سے وہی کر رہے ہیں. اب 20 سال تک نہیں پہنچانا, اس سے امپروومنٹ آپ نے تھوڑی تھوڑی جلدی لانی ہے. اپنا تھوڑا امپروو کر لیا, پھر اور امپروو کر لیا, پھر اور امپروو کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, اب 29 ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے, اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو, اپنے دین کو اس کے لیے خاص رکھ کر, جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے, تو اللہ کو ہم لوگ اکاؤنٹیبل ہیں, ہم آنسریبل ہیں. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا رستہ دکھایا, مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو کر رہ گئی, کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے تھے ہم سیدھی راہ پر ہیں. اب یہ کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ ایک جو دوسرا گروہ ہے نا جس میں گمراہی چسپاں ہو گئی, وہ اصل میں اس نے شیطان کو سرپرست بنایا ہے. اگر ہم اس میں لباسی کی مثال لے لیں تو وہی آ جاتی ہے مثال. شیطان کے ہم خطوات شیطان اس کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں نا, تو ویسا لباس پہن رہے ہیں جیسے وہ شیطان ہمیں سکھا رہا ہے. فیشن انڈسٹری کو پورا فالو کر رہے ہیں. آپ کریں, فیشن بنا نہیں ہے آپ اپنا, لیکن کور کریں, اپنے حساب سے کریں, خواتین میں کریں, بالکل تو پابندی نہیں آپ پہ اللہ تعالیٰ نے لگائی. اور پھر کیا ہے سب سے بات کیا ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پہ, کہ ہم فالو تو شیطان کو کر رہے ہیں لیکن ہم سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یہ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے رہیں کہ ہم صحیح ہیں, کیونکہ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا میں صحیح کر رہا ہوں تو پھر وہ درست بھی نہیں ہو, ایسے ہی ریزنز بس پہ ڈھونڈتا ہے الٹے سیدھے. 31 اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پہ اپنی زینت سے آراستہ رہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت کے موقع پہ زینت سے آراستہ رہو, کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو, اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ کس کو نہیں پسند کرتا؟ لا یحب المسرفین, حد سے نہیں بڑھنا. اور عبادت کے موقع پہ زینت سے آراستہ رہو مطلب یہ کہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤ مسجد میں کسی. اچھا جی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ
کو इस ज़ीनत को हराम कर दिया है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने खुदा की बख्शी हुई चीज़ें ममनू कर दी हैं। कहो ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़िंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और क़यामत के रोज़ तो खालिस्तान उन्हीं के लिए हैं। इसी तरह हम अपनी बातें साफ-साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये तय्यब और हलाल जो ये सब चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में जो ईमान वाले हैं उनको दुनिया में भी मिलेंगी इंशाअल्लाह और आखिरत में भी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो मेरे रब ने जो चीज़ें हराम की हैं वो तो ये हैं। अब हराम चीज़ें क्या हैं? बेशर्मी के काम, खा खुले हों या छुपे, और गुनाह और हक की खिलाफ ज़्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो जिसके लिए उसने कोई सनद नाज़िल नहीं की, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना हो, वो हकीकत में उसकी फरमाई हुई है। तो ये सबसे पहले अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशर्मी के काम नहीं करने। हर कौम के लिए मोहलत एक मुद्दत मुकर्रर है। जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी हुई तो एक घड़ी भर की ताख़ीर व तक़दीर नहीं होती। और ये बात अल्लाह ने आगाज़ तख़लीक़ ही में फ़रमाई थी कि ए बनी आदम याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से एक रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हों, तो जो कोई नाफ़रमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह कर लेगा, इसके लिए किसी खौफ़ और रंज का मौका नहीं है। और जो लोग हमारी आयत को झुटलाएँगे और उसके मुकाबले में सरकशी बरतेंगे, वही अहले दोज़ख होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ज़ाहिर है कि उससे बढ़कर ज़ालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें गढ़ के अल्लाह की तरफ मंसूब करे या अल्लाह की सच्ची आयत को झुटलाए। 2 बातें, एक तो झूठी बात जिसका इल्म नहीं है, वो नहीं हमने कहनी। दूसरी क्या, जो सच्ची बात पता है उसको झुटला दिया कि नहीं ऐसे नहीं है। ऐसे लोग अपने नविश्ताए तकदीर के मुताबिक अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहाँ तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करने के लिए पहुँचेंगे। उस वक़्त वो उनसे पूछेंगे कि बताओ अब कहाँ हैं तुम्हारे वो माबूद जिनकी तुम खुदा की बजाय पुकारते थे? वो कहेंगे सब हमसे गुम हो गए, और वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि हम वाक़ई ही मुनकिरे हक़ थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम भी इसी जहन्नुम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए गिरोह जिन व इंस जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेश रो गिरोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि सब वहां जमा हो जाएंगे। तो हर बाद वाला गिरोह पहले वाले गिरोह के हक में कहेगा कि ए रब ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जो जवाब में इरशाद होगा हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है मगर तुम जानते नहीं। तो अब क्या होगा कि जब ये अब मुकालमा सुनाया जा रहा है, फ्यूचर में आप देखें ऐसे है कि जहन्नुम वाले जो है वो भी बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। कई दफ़ा जहन्नुम के एक्सप्रेशन भी आते हैं इसके अंदर कि जहन्नुम बड़े गुस्से में आएगी, खौलेगी, जन्नत के भी आते हैं। तो वो आपस में जन्नत और जहन्नुम का भी मुकालमा आता है। तो अब ये है कि जहन्नुम वाले लोग हैं वो भी बोलेंगे कि जो बाद में आ रहा होगा उस पे लानत करेंगे कि इनकी वजह से हम आ गए, इन्होंने हमें बहकाया, इन्होंने हमें गलत बात बता दी, हमने तो इनसे पूछ लिया था, इनसे कह दिया था। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उनको दोहरा अज़ाब होगा। तो जो वो कहेंगे इनको डबल अज़ाब दो, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहेंगे कि हाँ, ऐसे ही है, इनको जो है वो उसी तरह दोहरा अज़ाब होगा। तो दोहरा अज़ाब होता है उन लोगों को जो लोग जो है खुद भी करें और फिर दूसरों को भी उस पे करें। तो वो हमारे जो फुटप्रिंट्स हैं ना, जैसे अच्छाई के रह जाते हैं, ऐसे बुराई के भी रह जाते हैं। ठीक है? 39। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा अगर हम काबिल इल्ज़ाम थे तो तुम ही को हम पर कौन-सी फ़ज़ीलत हासिल थी? अब अपनी कमाई के नतीजे में अज़ाब का मज़ा चखो। तो फिर वो दूसरे भी कहेंगे कि तुम बड़े को फिर सही थे तो ना फ़ॉलो करते हमें। इस तरह यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, इनके लिए आसमान के दरवाज़े हरगिज़ ना खोले जाएँगे। उनका जन्नत जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊँट का गुज़रना। मुजरिमों को हमारे यहाँ ऐसा ही बदला मिलता है। एक तो ये कि आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएँगे, तो और फिर इसी तरह लेकिन ये मिसाल देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जैसे सुई के नाके से ऊँट का गुज़रना नामुमकिन है, ऐसे ही मुजरिमों का फिर जन्नत में जाना नामुमकिन है। तो अल्लाह ना करे हम उन लोगों में शामिल हों। तो अपना बहुत-बहुत हमने मुहासबा करना है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हमने बहुत करनी है। इनके लिए तो जहन्नुम का बिछोना होगा और जहन्नुम ही का ओढ़ना ये है कि वो जज़ा जो हम ज़ालिमों को दिया करते थे। बखलाफ इसके जिन लोगों ने हमारी आयत को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं और उनके बारे में हम हर एक को इसकी इस्तात ही के मुताबिक जिम्मेदार ठहराते हैं, वो अहले जन्नत हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। अब आया 44 में असहाबे अराफ का जिक्र आएगा ना। अब 43 है, इनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कदूरत होगी इसे हम निकाल देंगे। अब कि जो एक दूसरे के खिलाफ कदूरत होगी ना वो निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी
اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی کے لیے آتے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اب کیا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیں کوئی کدورت نہیں ہوگی، نیچے نہریں ہوں گی، ہمیں اچھے اچھے رہنے بچھونے ملیں گے، وہ جو سیلیبریشنز ہم یہاں مس کرتے ہیں نا وہ سب وہاں ملیں گی، ایسے ایسے گاؤنز ہم نے پہنے ہوں گے، سونے کے لباس ہوں گے، اتنے زیور ہوں گے خوبصورت، اور پتہ نہیں وہاں کیسے آؤ بکت ہوگی، وہاں مشروب ہوں گے، پھر ہمیں بٹھائے جائیں گے اور وہاں پہ پتہ نہیں کتنی امپورٹنس ہوگی، پھر وہاں پہ وہ سیریمنی بھی ہوگی، جو پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی بھی ہوگی۔ اچھا اب آگے اصحاب اعراف، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ سبحان اللہ، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ تو ہم نے اس سے بہت پرہیز کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم نے ٹیڑھے رستے پہ نہیں چلنا۔ اچھا جی، اب 46 میں آ گیا ان دونوں گروہوں کے درمیان، اب ایک جنت والے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ وہ مکالمے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، پھر ایک جنت والے آ گئے، پھر جنت والے بڑے خوش ہیں، اور اب پھر ایک کیسے ہوں گے بیچ میں 46 میں کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی جس کی بلندیاں، یعنی اعراف ایک اونچی جگہ کو کہتے ہیں، پر کچھ اور لوگ ہوں گے، اب کچھ لوگ جن کا بھی فیصلہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پینڈنگ کر دیا، یہ وہ ہیں اصحاب اعراف، اس پہ یہ سورت اعراف ہے کہ پینڈنگ ہو گیا ان کا، تو پھر کیا ہوگا، وہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، یعنی کہ وہ پہچانتے ہوں گے، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرتے ہوں گے بائی دیئر مارکس، اور جنت والوں سے پکاریں گے کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اب کیا ہوگا کہ سینٹر میں کھڑے ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہوا، اب ان کو نظر بھی آ رہے ہیں جنت والے کہ وہ جنت میں چلے گئے، اور ادھر سے جہنم والے بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو اب یہ آگے آئے گا، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں پر پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے۔ اب وہ کشمکش میں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، یہ جنت والے ہیں، یہ جہنم والے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا۔ پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو اور ان کی علامتوں کو پہچان کر پکاریں گے، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو وہ جانتے بھی ہوں گے، ان کے پیچھے بھی لگے ہوں گے۔ دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، پھر ان کو کہیں گے کہ یہ تو کچھ کام ہی نہ آیا۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جس کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ رنج ہے۔ اب وہ اصحاب اعراف کے ان دونوں کو پہچان رہے ہیں، اور پھر وہ جو جہنم میں ہوں گے انہیں کہیں گے او وہ جو لوگ جن کو تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ نہیں دیں گے، وہ تو جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ادھر ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا۔ کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈرامیٹک طریقے سے کہہ رہی ہے، سورہ اعراف میں ایسے خوبصورت طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں اس میں تو بولو ہی نہ، اتنی اچھا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو پھر کیا ہوگا، اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ بھی ڈال دو، استغفر اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو۔ اچھا وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی، کہ دیکھیں کیسے پانی کو بھی وہ ترسیں گے جہنم میں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پر اس قدر ہو کہ پھر وہ جنت والوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ دے دو پانی، اس میں سے تھوڑا رزق ہمیں بھی دے دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ، پھر وہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں منکرین حق پر حرام کر دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی ہم میں سے کسی کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالے۔ اچھا پھر لیسن کیا ہے؟ لیسن یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں ڈال رکھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے، استغفر اللہ، جس طرح وہ اس دین کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور ہماری آیات کا انکار کرتے۔ دیکھیں دین کو کھیل اور تفریح اور دنیا کے فریب میں مبتلا، تو ہم نے اب کیا لیسن لرن کرنا ہے کہ ہم نے ہمارا سارا فوکس کیا ہوگا، لائف آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر ڈیتھ، لائف آفٹر ڈیتھ۔ ہم نے اپنی دنیا کو ایسے گزارنا ہے کہ ہمارے پاس اعمال کا بہت اچھا بیگیج ہو اور ہم اس بیگیج کی وجہ سے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں۔ تو ہم نے اس پہ اپنی باقی سب زندگی کا فوکس اس پہ رکھنا ہے کہ ہماری لائف آفٹر ڈیتھ کیا ہوگی، ہمیں کس چیز کا فائدہ لائف آفٹر ڈیتھ میں ہوگا۔ زندگی کے ہم نے بنانے ہیں اپنے، لیکن اس پہ اپنے آپ کو انویسٹ نہیں کر لینا، انویسٹ ہم نے اپنے آپ کو کرنا ہے آخرت پہ، ٹھیک ہے۔ 52 ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اب یہ کتاب ہمارے پاس آ گئی اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس سے ہدایت کون لے گا؟
جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور رحمت کسے ملے گی؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اتنا بڑھا دے کہ ہمیں اس کتاب کی کا ہر جو نور ہے وہ ہمارے دلوں میں شامل ہو جائے اور ہمارے عملوں میں شامل ہو جائے۔ اور پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے دورہ قرآن سے پہلے یہ بنایا تھا کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو امپروو کریں گے، عمل میں لائیں گے، ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے عمل میں لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ پھر وہی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، اور جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اس سے نظر انداز کیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ جو کچھ ہمیں پہلے پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پہ کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے نظر انداز کر دیا نا، جو بھی کچھ جو انہیں ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو حکم آیا، جو نبی نے سکھایا، جو طریقے بتائے، ان کو نظر انداز کر دیا۔ تو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا، ہمیں جتنے مشکل لگیں، جو ہمارے باپ اجداد نے کیا، جو کسی اور نے کیا، ہم نے بس وہی کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث میں کہا۔ نہ ہم نے اپنی لاجک یوز کرنی ہے جیسے شیطان نے یوز کر لی کہ میں آگ بہتر ہے مٹی سے، نہ ہم نے اپنا لاجک یوز کرنا ہے، نہ ہم نے کچھ، ہم نے بس سمینا و اطانا، سمینا و اطانا، ہم نے بنی اسرائیل کی طرح سمینا و اسینا نہیں کرنا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مان رہے۔ 54 در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اس نے پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ لیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرما کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اب کیا ہے یہاں پر؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ پھر وہ کون سے 6 دن ہیں، وہ وہاں کے 6 دن ہیں۔ ایک دفعہ قرآن میں آیا کہ 50,000 ایئرس کے مطابق ہے، لیکن ابھی جو کیلکولیشن کرتے ہیں بلینز آف ایئرس پہ لے جاتے ہیں۔ اور ہمیں سنا بھی ہوا ہے نا کہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پہ، تو دیکھا تھا کہ حضرت اسرافیل ٹرمپٹ بلو ہی کرنے والے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو بلو ہی کرنے والے تھے تو ابھی تک تو بلو ہوا نہیں، 1400 ایئرس گزر گئے۔ تو وہ بلینز ایئرس کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لاسٹ آور ہے، اور لاسٹ آور ہے، آنے والی ہے، اور وہ ادھر کے ٹائم کا اور ادھر کے ٹائم کا ڈفرنس ہے، اور پوری فزکس ہے کہ وہاں کا ٹائم اور یہاں کا ٹائم کیسے ڈفرنس ہے۔ اور 55 اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد سے نہیں گزرنا اور رب کو پکارنا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے۔ دیکھیں ہمارے کسی کو کہتے ہیں نا دعا مانگو، ہمارے لیے بالکل کہہ سکتے ہیں، زندہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ جو رو رو کے اپنے رب سے مانگی جائے، چپکے سے گڑ گڑا کے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے نا۔ اچھا 56 زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک ادا لوگوں سے قریب ہے۔ یعنی کس کس کے ساتھ اللہ نے کہا؟ خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو، with fear and aspiration، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں، امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کے اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کی کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو کہ کیسے اتنے بھاری ہیں نا یہ پانی کے، ہم جو پڑھتے ہیں سائنٹیفکلی، بادل اتنے بھاری ہوتے ہیں، اور پھر کیسے زمین میں جان آ جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہمارے دل بھی ہیں، دیکھیں نا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نرم ہو جاتے ہیں، سافٹ ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر نئے نئے پھل پھل اور پودے نکلتے ہیں، ان کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے نیک عمل کرنے کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس گروپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ چلا بھی جاتا ہے۔ تبھی تو دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت کے بعد یا اللہ میرے دل کو نہ بدل دینا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں آج ہدایت آ گئی کل پھر چینج ہو جائے۔ تو یہ ایک ہدایت بھی ڈائنامک ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، آ گئی تو اب رہے گی ہی صحیح، ڈائنامک ہے، کبھی کم زیادہ۔ تو بہت بہت دعا کرنی ہے اپنے لیے۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول دیتی ہے، ایسے ہی ایسے دل بھی، جو اچھا دل ہوتا ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب اس کے اندر خیر ہوتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو دل بھی ایسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ کی باتوں کا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ تو جو شکر گزار ہوتے ہیں نا، یہ گریٹیٹیوڈ، اب تو پوری سائنٹیفک ریسرچ پڑھ لیں آپ، سب ڈپریشن کے جو آپ کو اتنے بڑے بڑے پیسے لے کے آپ کو سکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سکھاتے گریٹیٹیوڈ ہے کہ شکر کر لو جو تمہارے پاس ہے، جسٹ فوکس آن دیٹ۔
تو اللہ تعالیٰ نے سمپل بات بتا دی کہ جو شکر گزار ہوتے ہیں نا انہی کے لیے جو ہے ہم اپنی نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے نا کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، تو جو ناشکری کرتا ہے اس کو نہیں ملتا، تو بھائی اور ملے گا، اگر ہمیں چاہیے ہمیں اور نعمتیں ملیں اور نعمتیں ملیں، تو سمپل فارمولا شکر ادا کریں، الحمدللہ کی تسبیح کریں۔ اچھا جی، اب حضرت نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا ہے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر نہیں آتا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صحیح گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ اب سرداروں نے جواب دیا، ہم نے پڑھا تھا نا سردار ایسے کرتے۔ نوح نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب نے یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط رویے سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ ہیں۔ اور اب یہ حضرت نوح کی جو تھے انہوں نے 950 ایئر سے تبلیغ کی تھی اور صرف 80 لوگ مسلمان تھے نا، اور پھر اس میں یہی بتایا نا کہ سرداروں نے بات نہیں مانی اور کیا الزام لگایا ان کو کہ ہمیں تو لگ رہا ہے تم گمراہ ہو جو ہمیں کہہ رہے ہو۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ تمہاری اپنی قوم میں سے ایک آدمی آ گیا تو تمہیں کیا اس بات کا یقین نہیں ہو رہا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے جو نیک لوگ تھے ان کو کشتی میں نکال دیا اور حضرت نوح کا بیٹا جو تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت نوح کا بیٹا شامل تھا، حضرت نوح نے بڑی دعا بھی کی لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ظالموں کی تو پھر دعا قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اب 64 میں پھر نیکسٹ قوم آ گئی، اس میں بہت سی قوموں کے ہیں نا۔ عاد کی قوم، اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرتے؟ اب یہ عاد کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سام، اور سام کے آگے سے جو بیٹا تھا جو سام کے جو آگے بیٹے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے نا وہ عاد کی طرف بھیجا۔ اور یہ عاد کے جو لوگ تھے نا یہ بہت طاقتور تھے، فزیکلی دے ور ویری ویری اسٹرانگ، اتنی بڑی بڑی انہوں نے بلڈنگز بنائی تھی، ان کا آرکیٹیکچر تو اتنا مشہور تھا۔ 66 اس قوم کے سرداروں نے سردار اور اپر سوشو اکنامک کلاس اور سردار جن لوگوں کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں جو اللہ کے دین پر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس قوم کے سرداروں نے جو ان کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب دو باتیں کی کہ تم بے عقل ہو اور جھوٹے ہو، اور انہوں نے کیا کہا تھا حضرت نوح کی قوم نے کہ تم گمراہ ہو، کہ تمہیں نہیں صحیح پتا، اور یہ کہہ دیا تم بے عقل ہو اور ہمیں گمان ہے تم جھوٹے ہو۔ تو بہت ڈرنا چاہیے، کوئی ہمیں کوئی اچھی بات بتائے نا اپنی طرف سے ضرور فوراً اس کو ایسے نہ کر دیا کریں کہ نہیں یہ تو غلط ہے، اپنی کسی ہٹ درمی میں کہ اچھا چلے میں نے سن لیا ہے، میں دیکھتی ہوں، میں ریسرچ کروں گی، میں پڑھوں گی۔ اس نے کہا ہے برادران قوم میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی نے کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا، پھر اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہو اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹا پڑا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورتی سے ایسے کلیئر ہے نا ہر چیز۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور ایمان لانے والوں میں سے نہ تھے۔ اب آگے آگے قوم ان کے اوپر آندھی کا عذاب آیا تھا۔ اچھا جی، اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب نے کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر آئی ہے، لہٰذا اسے چھوڑو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، یہ ایک
हाथ ना लगाना वरना एक दर्दनाक अज़ाब तुम्हें मिलेगा। तो ये एक पूरा स्टोरी आती है कि उन्होंने जो था ना कि कहते थे कि आप कोई मुअज़्ज़ा दिखाएँ और हमें बताएँ अगर आप सच्चे हैं। तो इन्होंने एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने कहा था तुम अपने लोगों को ले आओ और इन्होंने कहा आप अपने लोगों को ले आए, तो अपने लोगों को ले आए तो उन्होंने कहा अच्छा फिर तुम अल्लाह की कोई निशानी दिखाओ। तो फिर हज़रत जो सालेह अलैहिस्सलाम थे उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। तो कहते हैं कि जी पहाड़ों के अंदर से ऊँटनी निकली थी और कोई कहता है पहाड़ों से नहीं निकली थी। बहरहाल जो भी था ये तो हमने पढ़ लिया ना कि ऊँटनी थी, जो अल्लाह ताला ने भेजी थी, वो अल्लाह ताला की निशानी थी। फिर इनको वो खटकने लग गई। वो एक दिन उसका होता था पानी पीने का, एक दिन उनका होता था पानी पीने का। वो जाती थी तो सारा पानी पी लेती थी, ये फिर चिढ़ने लग गई कि तो सारा पानी पी लेती है। तो उनमें कुछ ग्रुप था, उसने ना आपस में मंसूबा बनाया कि इसको मार देते हैं और फिर उन्होंने मिलके जो है वो उसको मार दिया था और फिर उन पे अज़ाब आया था। याद करो वो वक़्त जब अल्लाह ने कौम आद के बाद तुम्हें उसका जानशीन बनाया और तुमको ज़मीन में वो मंज़िलत बख्शी कि आज तुम इसके हमवार मैदानों में आलीशान महल बनाते हो, इसके पहाड़ों को मकानात की शक्ल में तराशते हो। ये भी ऐसे थे ना, इनकी बहुत खूबसूरत पहाड़ों में इनके वो है। बस इसकी कुदरत के करिश्मों से गाफिल ना हो जाओ और ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो। उसकी कौम के सरदारों ने, फिर सरदारों का ज़िक्र, जो बड़े बने हुए थे, कमज़ोर तबका के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे। अब ये देखें, ये अल्लाह ताला ने फिर कहा कमज़ोर तबके के लोग ईमान ले आते हैं, सरदार नहीं लाते। तो इस तकब्बुर, तो ईमान लाना बहुत, मतलब हम डरें इस बात से कि हम उनमें ना शामिल हो जाएँ और कमज़ोर तबके वालों का तो बहुत ही ख़्याल रखें। क्या तुम वाक़ई ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगम्बर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस पैगाम के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं। उस बुराई के मदियों ने कहा, जिस चीज़ को तुमने माना है हम इसके मुनकिर हैं। अब वो खुद उन्होंने कहा हम नहीं मानते। फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला और पूरे समुर्द के साथ अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर गुजरे और साले से कह दिया, ले आओ वो अजाब जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम वाकई पैगंबरों में से हो। आखिरकार एक दिला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में उमदे पड़े थे। अब वो उनको कह दिया कि तुम ले आओ, और फिर 3 दिन उनको मिले थे और 3 दिन में भी उन्होंने उसमें भी नहीं किया कि हम वापस ले आए ईमान या कुछ ले आए या चेंज कर लें, हमने निशानी देखी है। अल्लाह ताला की ऊँटनी थी और फिर एक ऐसे अर्थक्वेक टाइप की चीज़ आई ना, दहला देने वाली, कहते हैं कि ऐसे आई कि बस वो सारे उसके अंदर गर्क हो गए। हाँ, और साले ये कहता हुआ इनकी बस्ती से निकल गया कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपने रब का पैगाम तुझे पहुँचा दिया है और मैं तेरी बहुत खैर ख्वाही की, मगर मैं क्या करूँ, तुझे अपनी खैर ख्वाही पसंद नहीं नहीं है। और लूत को हमने पैगंबर बना के भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तो हज़रत इब्राहीम से थे ना, उसी उसमें थे, रिलेटेड थे। क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तो ये होमोसेक्सुअल थे ना, उसके लिए। अच्छा जी, 81, तुम औरतों को छोड़ के मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो, हकीकत ये है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले हो। अब यहाँ पर हमारा जो है नहीं, यहाँ नहीं खाता। मगर इस कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज़ बनने फिरते हैं। अब इनकी कौम के लोगों ने क्या कहा? निकालो इनको यहाँ से, ये बड़े पाकबाज़ बनते हैं। ये ऐसे वर्ड हम सुनते हैं ना, किसी को बुला दो, तुम बड़ी पाकबाज़ बनती हो, तुम बड़ी इस्लामी बन गई हो, तुम बड़ी मुसलमान बनती हो। ये बड़ी ऐसी बातें करती रहती है। तो ये ऐसी बातें करते हुए हमें 100 दफ़ा सोचना चाहिए। आखिरकार हमने लूत को उसके घरवालों को, बजूज़ इसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। अब ये हर जगह कुरान में एवरी टाइम अगर लूत का ज़िक्र आया ना, ये ज़िक्र आया कि बीवी को अज़ाब हुआ था, बीवी पीछे रह गई, बीवी पीछे रह गई। एवरी टाइम, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल टाइम जब अल्लाह ताला ने ज़िक्र नहीं किया। बिकॉज़ क्या था, बीवी खुद तो नहीं थी ना, वो ये काम तो नहीं कर रही थी, शी वाज़ नॉट होमोसेक्सुअल, सिर्फ सपोर्टिव थी। उसके अपने वो कौम वाले थे तो कहती थी लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, क्यों उनको आप तंग करते जाते हैं? रहने दें, आपको क्या है? दैट्स द ओनली थिंग, सिर्फ इतना। अगर अब हम एलजीबीटी को अगर हम खामोश हो जाएँ, दिल में भी हम कह दें कि यार ठीक है, कई लोग कहते हैं ना हम लिबरल हैं यार, लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, हम तो नहीं कर रहे ना। इससे बहुत खौफ खाएँ कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, वी हैव टू बी अगेंस्ट देम। हम ये नहीं कह सकते इट्स फाइन व्हाटएवर दे आर डूइंग, इट्स ओके, हम तो नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं हम कर सकते, वी हैव टू से इट्स रॉन्ग। अच्छा जी, 84, बचा के निकाल दिया उस कौम पर बरसाई एक बारिश, फिर देखो उन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ। और मदियन वालों की तरफ हमने उसके भाई शुएब को भेजा। और ये जो कौम लूत है इनके तो फिर वो भी नहीं रहे ना, कहीं आसार भी नहीं रहे, इतने हैं कि इनके तो वो भी नहीं नजर आते हमें खंडरात। और मदियन वालों की तरफ हमने उसके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा है बरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वजन और पैमाने पूरे करो। लोगों ने उनको उनकी चीज़ों में घाटा ना दो और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो, जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। इसमें तुम्हारी भलाई है, अगर तुम वाक़ई ही मोमिन हो। अब बिज़नेस एथिक्स उनको सिखा रहे थे। और ज़िंदगी के हर रास्ते पे रहज़न बन के ना बैठो कि लोगों को खौफ़ज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधी राह को टेढ़ा करने के दर पे हो जाओ।
وہ ज़माना जब कि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आँखें खोल कर देखो दुनिया में मुफ़्सिदों का क्या अंजाम है। कि अल्लाह ताला की रहमत को याद रखो कि तुम थोड़े थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना नवाज़ा, और अब तुम सीधी राह को टेढ़ी करने लगे हो। यानी कि कोई ना कोई एक हम रीज़न निकाल लेते हैं ना, ऐसे नहीं तो लूप होल्स जो हम निकाल लेते हैं ना, उसके बारे में। और ये लास्ट आया है, और तुम में से एक गिरोह इस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता। तो सब्र के साथ देखते रहो जहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो ये हम यहाँ हमारा पारा खत्म होता है। चलिए फिर दुआ करते हैं। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।